بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج بیٹھک میں ہم نے اسپیشل دعوت دی تھی میاں داؤد صاحب کو اور خالد فاروقی صاحب. خالد فاروقی صاحب جو ہیں، میں تعارف کرا دوں آپ کو، ویسے تو آپ جانتے ہوں گے. خالد فاروقی صاحب بھی احمد ولید صاحب کی طرح سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ روزنامہ آواز کے ایڈیٹر تھے اور اس سے پہلے بھی یہی کام ہی کرتے آئے ہیں، مطلب صحافت. خالد بھائی جو ہے وہ احمد ولید صاحب سے سینئر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ تسی مقابلہ کر سکتے. میں ان سے جونیئر ہوں. اچھا، پھر تو سارے تو سینئر ہو گئے نا. سچوئی صاحب تہاڈے تو بھی سینئر ہیں نا. میں انہاں دے تھلے کم کیتا ہے. شکر ہے انہوں نے بھی کسی کے تھلے کام کیا. سر آپ کو خوش آمدید سر. سچو صاحب تھلے لانے شکریہ. ہاں اچھا جی، آج ایک تو ہو گئی عمران خان صاحب، لیکن میں نے بجاج صاحب کی بات جو ہے نا، ہاں جی، باقی تو آپ نے ساری بات کہہ دی، اس پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ میرے سینئر ہیں. اچھا، اپنے پروفیشن میں بھی، ویسے بھی ماشاءاللہ ان کا جو نالج ہے، وہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے چھوٹے بھائیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اے ہن جڑے نا جنہوں کہتے ہیں نا تکلفات سے ذرا نکلتے ہیں آگے اور سیدھا آتے ہیں. ایک تو بھائی جان تسی ہور کنے کے جج لے کے جانے نے، ایسا ہم دسو. اچھا یار ایک دادے میرے سامنے فون آیا، نام نہیں دسنا، پروفیشنل بدیانتی ہو جائے گی. میرے سامنے کلائنٹ نے فون کیا کہ یار اچھا چلے تو میں نام نہیں دسنا تے تسی بھی صحیح چودھری نہیں دسنا. اگر تے صاحب تانوں فون کرن نا پھر بھی نہیں دسنا. اچھا ہاں، میاں داؤد صاحب دا ایک اور تعارف. میاں داؤد صاحب جو ہیں یہ وکالت اور جرنلزم ان کی پہلے تسی جرنلزم شروع کی تھی نا، پھر یہ جرنلزم میں سعید چوئی صاحب دے شاگرد نے. ایک چٹا میں تے ہن ایک ہے سعید چوئی صاحب دے عذاب دا محبت دا شکار. اچھا تو یار محبت دا اگر عذاب ہی کہنا تو عذاب علی بھی کہیے. نہیں چوئی صاحب، میں اج تک اج جو بھی ہے نا اون دے وچ میجر کنٹریبیوشن ہے صحیح چوئی. اچھا پھر چوئی صاحب دے شاگرد بھی نے اور چوئی صاحب دے وکیل بھی نے. او ایف آئی اے دے وچ سین جڑا ہویا سی نا، او باقاعدہ او جڑے ٹوٹے نے نا انہاں دے شمار ہو لگ سکدا. گل ہے کہ اوتھے انہاں نے مینوں چارتا بیڑا کس طرح غرق کرنا ہے، سچو صاحب نے سکھایا انہاں کی او لگ گل ہے کہ صحیح چوئی صاحب نے اوتھے ایف آئی اے دے وچ اپنے وکیل نوں چاڑ دتا سی. تو چپ کر، تینوں کھکدا پتہ. تینوں کہدا پتہ. اچھا جی، روایت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، جو ہمارے مہمان، اچھا خالد فاروقی صاحب مہمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن وہ چونکہ پہلی دفعہ بیٹھک میں شرکت کر رہے ہیں، پہلے دن ویسے تو وہ آتے ہیں نا. نہیں، پروگرام میں بھی بیٹھے، پروگرام میں بھی شیک ہوئی. اچھا جی، نہیں اتفاق یہ ہے کہ آج میں پہلی دفعہ ہوگا. تو اب ہن میں کنفیوز ہاں کہ آپ شروع ان سے ہی کریں نا. انہاں تو ایک دفعہ آج کا دن ہے، بلکہ سوال تسی کر لو اگر تہاڈے ذہن چ کوئی ہے گا پائندے کولوں. ہاں نہیں، سوال تو آج جو بنتا ہے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں کورٹ سے ریلیٹڈ جو ہو گئی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو ایک بار پھر سزا ہو گئی. تو یہ فیصلہ جو ہے، اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ خود بولتا ہے. مجھے یہ بتائیں فیصلہ خود کیسے بولتا ہے؟ مطلب یہ کہ جب ہم شخصیات کی بات کرتے ہیں، کوئی کیس کسی طرح کا بھی آتا ہے، ہم فیصلوں کو شخصیات کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب انصاف ہے، فیصلہ ہے، اس کو قانونی طور پہ دیکھنا چاہیے. فیصلے کو میں نے ابھی جو یہ ججمنٹ پڑھی ہے تھوڑی مختصر کر دوں. ایک کر لو. سب سے یہ پوچھنے کے لیے میں بے چین تھا. یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جی جو جسٹس تھے طارق جہانگیری صاحب، یہ ان کی کوئی کہتا ہے ڈگری جعلی تھی، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ ٹیکنیکلٹی میں وہ آ کے مارے گئے ہیں اور اس میں وہ کوئی بین تھا، جو بھی وہ اس کی آپ ڈیٹیل آپ کو، یہ ہمیں اور ہمارے ویورز کے لیے یہ بھی کلیئرٹی چاہیے کہ انفیکٹ ایشو تھا کیا. اور باقی میں آپ کی تعریف یہ ہے کہ وہ مشہور نہیں ہے پنجابی میں کہ اے نہر ہر سال بندہ لیندی ہے، بس باقی 2026 بھی شروع ہونے والا. فاروقی صاحب، میں نے جو یہ توشہ خانہ 2 والا ججمنٹ جو پڑھی ہے نا، مجھے اس ججمنٹ کے اندر سکم کوئی نہیں نظر آیا. ڈاکومنٹری بیس ایویڈنس پیش کی پروسیکیوشن نے،
اور 409 PPC کی تشریح کرتے ہوئے ان کو سزا دے دی. آلدو کہ انہوں نے ان کی عمر کا تقاضا رکھتے ہوئے کم جو ہے وہ سزا دی ہے, لیکن میری ذاتی دانست کے اندر نا اس ججمنٹ میں سکم کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ شخصیات کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی اپیل میں جب جائیں تو اس وقت سیاسی ماحول کچھ اور ہو اور بیک ڈور کسی قسم کی کسی نیگوشیشنز کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے اور اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جائے اور عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر فیئرلی بات کی جائے شخصیات کو سائڈ پر رکھ کے, تو اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں, یہ عام طرح کے مقدمات نہیں ہیں, یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ کاغذات کی بنیاد کے اوپر بیس کر رہے ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ڈاکومنٹ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. سو میری ذاتی رائے کے اندر یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے اور اس کی سزا بالکل جو ہے وہ ایویڈنس کے مطابق ہوئی ہے. جہانگیری صاحب, خان صاحب نے جو پوچھا, دیکھیے جہانگیری صاحب کی LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 سے ریلیٹڈ ایک خبر جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں ایک اخبار میں چھپی. ہم نے اس اخبار کے رپورٹر وہ اس خبر کو اور اس LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی سرٹیفکیٹس کو اور جو کراچی یونیورسٹی کا کنٹرولر ایگزامینیشن کا اس وقت کا لیٹر تھا اس کو ساتھ لگا کے ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے وہ فائل کی. ریٹ آف کو وارنٹو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے اس سے یہ پوچھنا ہوتا ہے آئین کے تحت, آئین کے آرٹیکل 199(1)(b)(2) کے تحت کہ تم کس قانون اور اہلیت کے مطابق یہ آفس ہولڈ کر رہے ہو. ہم نے صرف پوچھنا ہے, باقی بتانا اس کے ہے, قانون کے مطابق باہر ثبوت اس پہ ہے. اب ہم نے اپنی ریٹ کے ساتھ یہ 2-3 ڈاکومنٹ لگائے اور اس خبر کے کنٹینٹس کے مطابق عدالت سے استدعا کی کہ ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو جسٹس جہانگیری صاحب ہیں انہوں نے LLB پارٹ 1 کبھی کیا ہی نہیں. اچھا, اور LLB پارٹ 2 اور انہوں نے وہ ایک فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے, اور جو پارٹ 2 ہے اس کے اوپر جو انرولمنٹ لگا ہوا ہے, انرولمنٹ نمبر لکھا ہوا ہے, یہ پارٹ 1 کے پہلے کو بوگس ہونے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر جتنا سپر سٹرکچر کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ تیسرا ڈاکومنٹ ڈگری جاری ہوئی, اس کے بعد وکالت کا لائسنس لیا اور اس کے بعد وہ جج بنے, تو یہ سارا سپر سٹرکچر جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں غیر قانونی ہے. اتنا سادہ سا کیس تھا, اور ان ڈاکومنٹ کو کوئی عام پاکستانی سامنے رکھ کے پیروز کرے تو وہ ڈاکومنٹ خود اپنے منہ سے دونوں سرٹیفکیٹ کہتے ہیں کہ ہم بوگس ہیں. وہ کیسے؟ پارٹ 1 کے رزلٹ کارڈ کے اوپر جو انہوں نے تیار کیا اس کے اوپر انرولمنٹ نمبر کسی اور ریگولر اسٹوڈنٹ کا لکھا ہوا ہے جو ماضی میں LLB کر کے پاس کر کے جا چکا تھا. یہ پہلی اس کے اندر فراڈ. دوسرا فراڈ, اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے گورنمنٹ اسلامیہ کالج, جو لفظ گورنمنٹ ہے وہ پرنٹڈ ہے, آگے اسلامیہ کالج ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اب پارٹ 2 کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سارا ہی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. یہ کسی یونیورسٹی میں ایسے مارک شیٹس جو ہیں یا کالج میں ایسے نہیں ہوتی. اور تیسرا فراڈ, یہ جو گورنمنٹ اسلامیہ کالج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے برسوں تک طارق محمود نام کا بندہ کبھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہا. سو LLB کرنے کے لیے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر جو اہلیت تھی وہ یہ تھی وہ کسی کالج کا ریگولر اسٹوڈنٹ ہو. لیکن جہانگیری صاحب نے یہ فوج ڈاکومنٹ اس لیے تیار کیے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر جو ہے جب وہ LLB کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے اوپر پارٹ شاید پیپر 3 جو ہے اس میں نقل مارنے کے دوران کی وجہ سے اور جو ویجیلیٹر ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی وجہ سے پابندی لگ گئی, اور یونیورسٹی انفیئر مینس کمیٹی نے ان کے اس نقل مارنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے 3 سال کے لیے بین لگا دیا اور کہا کہ اب تم 1992 میں جو ہے وہ امتحان دے سکو گے. 1992 اینول میں امتحان دے سکو گے. تو وہ جو 3 سال کا گیپ تھا اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے نام بدلے, فیک انرولمنٹ نمبر استعمال کیے, کالج کا فیک نام استعمال کیا اور 2 ڈاکومنٹ تیار کر کے یونیورسٹی کا جو عملہ ہے اس کو ساتھ ملا کے ڈگری لے کے یہاں تک پہنچ گئے. آج کے دن تک جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان 2 ڈاکومنٹس کی بابت کوئی بات نہیں کرتے.
باقی وہ تمام اعتراضات لے رہے ہیں. کو وارنٹو مینٹینیبل نہیں ہے، حالانکہ سپریم کورٹ میں خود تسلیم کر کے آئے ہیں کہ کو وارنٹو مینٹینیبل ہے. جو سپریم کورٹ میں انہوں نے سپتمبر کے اندر درخواست دائر کی تھی، اس کی پیج 6 کے اوپر تیسری یا چوتھی گراؤنڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک اسد علی کیس کی روشنی میں ریٹ آف کو وارنٹو تو مینٹینیبل ہے لیکن جج کو نہیں روکا جا سکتا. یہ ایڈمیٹڈلی بات ہے کہ نہیں، جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، فائنل فیصلہ ہی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ وہ میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے. جہانگیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے جج بن جانا ہے. اور کئی وہاں پہ میرا خیال ہے کراچی میں اسپیشلی جو کالجز ہیں وہاں پہ مختلف علاقوں سے جو لوگ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو یونیورسٹی میں اتنا سسٹم ان کا خراب ہے. ان کے مختلف کالجز کا پہلے ماضی میں بہت خراب تھا. ایس ایم لا کالج وہاں پہ ہے، اردو لا کالج وہاں پہ ہے. یہ کالجز جو ہیں یہ وہاں پہ لوگوں کو ایسے ڈگریاں جو ہے بانٹ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ کہیں جاب کرتے ہیں وہ بھی وہاں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. سرکاری جاب کے دوران وہاں سے ڈگریاں لی جاتی ہیں، اور اس طرح ان سے بڑی مسٹیک ہوئی. اب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ٹیکنیکل تو اس میں کوئی ایسے فلاز ہیں ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ شخصیت کو نہ دیکھا جائے بلکہ انصاف کو دیکھا جائے. اس کو تو میں خیال مثال بنانا چاہیے. اچھا، یہ ایک ذرا پولیٹیکل تھوڑی سی بات، یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ، اور خود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات نہیں مان رہا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا. اس میں کتنی صداقت لگتی ہے آپ کو؟ میں اس آرگومنٹ کو ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کر لیں، سارے مان لیں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، نون لیگ ان کے مخالف ہو گئی، یہ ساری باتیں بھی مان لی جائیں. اس کے باوجود بھی عمران بھائی جعلی ڈگری والے کو نہ جج بننے کی اجازت ہے، حق ہے، نہ جرنیل بننے کا حق ہے، نہ وزیر بننے کا حق ہے، نہ بیوروکریٹ بننے کا حق ہے. یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. آپ نے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جائز قانونی طریقے سے اسپینڈ کرنا ہے. وہ شخصیت کوئی بھی ہے، چاہے اس کے پیچھے اے ہے، بی ہے، ڈی ہے، سی ہے. اچھا، ان کا اس پٹیشن کا اسٹیبلشمنٹ سے کیسے لینا دینا ہو سکتا ہے کہ جو یہ خط لکھتے ہیں اس خط لکھنے کے عمل کو سب سے پہلے ادھر انہوں نے خط لکھا اور اس سے اگلے دن میں نے پٹیشن فائل کی کہ یہ جج صاحبان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس معاملے کی تفصیلی انکوائری کی جائے، سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ. اور جو ٹریبیونل کھولنے والا معاملہ، اس دوران تو اس پٹیشن کا کہیں سرے سے وجود ہی نہیں تھا. انہوں نے ٹریبیونل کی بات کی، الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنی لیجسلیشن کر کے ختم کر دی. یہ پٹیشن تو آئی جولائی 2024 میں. اب پرابلم یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں جب بھی جج صاحبان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانا، سیم سٹائل میں آپ ریکال کر لیں مظاہر نقوی صاحب کے اوپر جب الزام لگانا تو انہوں نے اسی طرح انقلابی بننے کی کوشش کی کہ مجھے فلاں فیصلے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، فلاں کی وجہ سے. لیکن جب سارا فل فلیج ٹرائل ہوا اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے اپنی ناجائز آمدن سے اتنی اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی، یہی کام جو ہے اپنا جہانگیری صاحب نے کیا کہ وہ فوری طور کے اوپر پولیٹیکل نیریٹو کے پیچھے چھپنے کے لیے پاپولر بیانیہ نا. آپ اگر کسی کو فوری طور کے اوپر کہیں گے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہوں تو ایک سیاسی جماعت ہے واہ واہ کر کے اس کو سر پہ اٹھا لے گی، لیکن اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کوئی نہیں ہے. اچھا، اب آگے کیا ہوگا؟ اصل انہوں نے جعلی ڈگری تھی، ثابت ہو گئی، چلے گئے، لیکن وہ پورے سسٹم کے ساتھ فراڈ کر کے آئے، ٹھیک، اور پھر تنخواہیں لیتے رہے، مراحت لیتے رہے. اب آگے کیا ہوگا؟ کیا ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ فراڈ کا، اور پھر جو انہوں نے لی آج تک تنخواہوں کی واپسی کا ججمنٹ تو میرا خیال ہے ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن باقی وہ واپسی کے لیے بھی کوئی جائیں گے آپ سارے معاملے کو، یا چھوڑ دیا ادھر ہی اس کو؟ سومرو صاحب، میری ذمہ داری جو وکلا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا، لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رول 165، وہ مجھے یہاں تک کی اجازت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وکیل ہر وقت اپنے ادارے کے اندر احتساب کے لیے، شفافیت کے لیے، اپنے ادارے کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتے جائیں گے. اس سے آگے کی ذمہ داری پنجاب جو کراچی یونیورسٹی ہے ان کی بنتی ہے، حکومت کی بنتی ہے، وہ اس معاملے کو ایجیٹیٹ کریں. دیکھیں نا، یہ افسوسناک بات ہے کہ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے اور وہ چلے گئے، لیکن وہ پراپرٹی جو ہے آج بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ سارے ناجائز دولت کا پیسہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں. حکومت اور نیب جو ہے ان کو بالکل نہیں پوچھ رہی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. آپ کا ذاتی مسئلہ تو نہیں نا ان کے؟ میرا تو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جج سے جان چھڑانی تھی نا، مظاہر نقوی سے بھی صرف جان چھڑانی تھی، کرپشن ایشو نہیں تھا. کرپشن ایشو کوئی نہیں ہے، نہیں
نہیں وہ اسٹیٹ وہ ریاست کی بات کر رہا کہ جج عدالت میں بیٹھے ہوئے جب تنگ کر رہا تھا تو اس کو نکال دیا، لیکن اس نے جب بطور ججی یا جج کے طور پر جتنی کرپشن کی، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کیے، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا مزار مرکبی کیس میں. میم یہ افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، نیب کو چاہیے کہ وہ اس سے آگے چلیں. آپ ایگزامپل بنائیں. دیکھیں مثال تو ایک قائم ہوئی، اب مستقبل میں کوئی بندہ ایسے نہیں کرے گا. مظاہر نقوی صاحب والے معاملے کو لے کے کی بنیاد پہ اب کوئی جج جو ہے وہ جس طریقے سے مظاہر نقوی صاحب ایک ڈیزائن طریقے سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں پیسے بنا رہے تھے، اب کوئی جج نہیں اس طرح کی کوشش کرے گا. جو اتنے ججی سے وکالت سے نہیں کما سکتا، جج بن کے کما کے کیا، تو لوگوں کو جج ان کو پتا ہوگا نا یار ہم 2-3 ارب روپے بنا کے ججی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کا یہ کہ نہیں کرے گا، یہ تو تب ہوتا نا جب اس کو ان چیزوں پہ سزا ملتی. ان پہ تو سزا نہیں ملی. ابھی تازہ ترین ایک اور واقعہ جو جج صاحب وہ آصف صاحب ہے جن کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہمیں قانون کے مطابق چلیں جو بھی ہم کہہ لیں کہ اس کی گنجائش تھی اس کو بچے کی بچت کی، لیکن جو جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے، بغیر ٹیکس پیڈ کی گاڑی ہے، تو کوئی جج صاحب سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ چوری والا کام جو ہے یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اچھا یہی کام اگر کسی سیاستدان کا ہوتا، کسی بیوروکریٹ کا ہوتا تو شور مچا ہونا تھا اور سب نے اس پر کیسز کے لیے بات کر رہی ہونی تھی. چونکہ جج ہے اس لیے ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. نہیں، میں نے تو بڑا کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس معاملے کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. جج آصف صاحب کا اختیارات کا استعمال انہوں نے کیا نہیں کیا، اس کو فل فلیج جو ہے انکوائر کر کے آگے چلنا چاہیے. نور اللہ صاحب مسئلہ پتہ ایک کیا ہے، سرکاری محکمے نے وہ گاڑی لینے کے لیے لیٹر بھی لکھ دیا کہ یہ انلیگل گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہمیں دے. نور اللہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ آئین کے اندر جج صاحبان کے احتساب کے لیے نا سپریم جوڈیشل کونسل میں از خود نوٹس کا اختیار دیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کرتی، خاموش تماشائی بن کر بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی ایک موقع ہے جب از خود نوٹس لیا تھا شوکت عزیز صدیقی کی تقریر پہ از خود نوٹس، پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ شاید اب تک وہ لیا تھا. تو یہ اپنا آئینی اختیار استعمال کریں، استعمال کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ جہانگیری صاحب والا معاملہ جو ہے یہ بھی 2025 دسمبر میں آ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا. جوڈیشل سسٹم کے اندر نا یہ چیز سپورٹ اور مخالفت نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بیک اینڈ کے اوپر اپنے جج کو بچانے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے. جولائی 2024 سے لے کے دسمبر 2025 تک سپریم جوڈیشل کونسل خاموش تماشائی بن کے بیٹھی رہی. جس دن یہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ آیا تھا، فوری طور کے اوپر پہلے یونیورسٹی سے ریکارڈ منگواتے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کے مطابق طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اس کو ویریفائی کرتے. 2-3 دن کے بعد اپنے جج صاحب کو بلاتے، ان کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کرواتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کی غفلت کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم کی کہانیاں جو ہے وہ باہر آتی ہیں، پھر لوگوں کو مجبوراً جا کے درخواست کرنی پڑتی ہے. میں نے بھی اپنی درخواست کے اندر یہ گراؤنڈ لی کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی تک اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس لیے میں ریٹ آف کو وارنٹو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہوں. کیونکہ جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے تھے، تو اس لیے وہ پٹیشن دائر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو سکتی تھی. بس یہ چونکہ ججز کا معاملہ اس لیے آپ نے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ اس لیے آپ نے غفلت جیسے مناسب سے لفظ، سافٹ لفظ استعمال کر لیے، ورنہ عدالت میں اگر کسی اور ادارے کی بات ہوتی تو انہوں نے اسے کرمنل نیگلیجنس بھی کہنا تھا، اور ان کی پینٹ اتروا دوں گا، گرفتار کروا دوں گا، آج ہی جیل بھجوا دوں گا. اس طرح کے بہت سارے ہم نے جملے سنے ہوئے ججز کے دوسرے لوگوں کے بارے میں. جب کوئی سرکاری افسر سامنے کھڑا ہو یا کوئی سیاستدان کھڑا ہو، چھٹی کرا دوں گا، استعفے دلوا دوں گا، مطلب سب کچھ بول جاتے ہیں. اب ہمیں لیکن احتیاط کرنی پڑے گی، ہم کہیں گے کہ وہ صرف ان کی نیگلیجنس ہو گئی. احتیاط کرنی پڑے گی. ایک چھوٹا سا سوال. اچھا میاں صاحب، یہ ابھی جو جہانگیری صاحب والا معاملہ سامنے آیا، میرا خیال ہے کہ یہ شاید پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ دوسرا ہے ایگزامپل. اس سے پہلے وہ اطہر ملا صاحب کے سسر کا معاملہ تھا، تو اس کے بعد یہ ہے. ماضی میں نا یہ وکلا کی جو اپنا تعلیمی اسناد ہے اس کی ویریفیکیشن ہوئی تھی، پنجاب بار کونسل کی طرف سے کروائی گئی تھی. تو کیا جوڈیشری میں بھی یہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ اب ججز کی جو ڈگریاں ہیں اس کی ویریفیکیشن کروا لی جائے؟ اگر لوگوں کی زندگی اور موت کا جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کی اپنی ڈگری جعلی نکل آئے یا مشکوک نکل آئے، تو پھر جن کو سزا دی ہے یا جن کو جزا ملی ہے ان کا کیا بنے گا؟ ملک صاحب، ایک نا بات فیکچولی میڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر نا ہمیشہ انکریکٹ رپورٹ کی جاتی ہے کہ جسٹس صفدر شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ ڈگری جنرل ضیاء نے بنا دی یا کر دی، وہ ہوگی. ایکچولی یہ بات تھی کہ جسٹس صفدر شاہ صاحب میری معلومات کے مطابق نا مائیگریٹڈ تھے،
جب وہ یہاں پر آئے ہاں اور ان کی ڈگری اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے جب اگلا امتحان لینا تھا تو اس کے لیے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا, اس کے اوپر اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ امتحان میں اپیئر ہو گئے. جنرل ضیاء صاحب نے ان کی اس کوتاہی کو مس یوز ضرور کیا لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈگری جعلی تھی. اور میں بات کرنا چاہوں گا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو سزائے موت نہیں دی انہوں نے, یعنی کہ اپیل منظور کی, اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپیل منظور جو کی تھی 3 ججوں نے کی تھی, 4 نے مسترد کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, 3 جج تھے محمد حلیم, عبدالراب پٹیل اور یہ صفدر شاہ صاحب, 3 جج. جب نظر ثانی ہوئی تو تینوں نے نظر ثانی مسترد کی, یہ باقی 4 کے ساتھ مل گئے. اوکے, اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ معاملہ یہ ڈگری والا ایسے نہیں ہوا تھا. جو حلیم تھے محمد حلیم, وہ تو 1981 میں چیف جسٹس بن گئے تھے. اگر یہ بھٹو کے حق میں فیصلہ دینا جرم تھا تو ان کو بھی نکالتے. ایک بات. دوسری, دراب پٹیل 1981 تک جب تک پی سی او نہیں آ گیا وہ جج رہے, ان کو کسی نے نہیں پوچھا, بلکہ پی سی او کے حلف کے لیے بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اٹھانا ہے. یہ ان کا انٹرویو موجود ہے فخر الدین جی ابراہیم کا کہ سب سے پہلے میں نے انکار کیا پھر. اور جو سزا دی تھی بھٹو کو, لاہور میں مولوی مشتاق تھے اور سپریم کورٹ میں شیخ انوار الگ تھے چیف جسٹس, ان کے بینچ تھے, دونوں کو پی سی او کے تحت نکال دیا. ان کو تو ایکسٹرا آرڈنری فیور دینی چاہیے تھی. یہ کوئی بات نہیں, وہ پھنسے کہاں سے تھے؟ پھنسے یہاں سے تھے جس دن نظر ثانی مسترد کیا نا انہوں نے, اس کے 2 دن بعد وہ واک شاک کر رہے تھے سڑک پہ, تو ایک بی بی سی کا نمائندہ اور 2 پاکستانی صحافی ان کے ساتھ آ کے گپ شپ کرنے لگ گئے. اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو یحییٰ بختیار نے دیے تھے نا دلائل, ان کو تو نظر انداز ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر آپ نے وہ کیوں قبول کر لیا جو کیا تھے اس کو نظر ثانی میں, کیوں نہیں پھر آپ نے وہ دلائل مانے؟ انہوں نے کہا جناب وہ ان کو نظر انداز. میرا بھی یہی خیال تھا, میں قائل ہو گیا تھا. دیگر جج جو تھے وہ بھی قائل ہو گئے تھے, تو پھر قائل ہو گئے تھے. اس پہ جو جج تھے نا دیگر جج, انہوں نے اس بات کو مائنڈ کیا تھا, انہوں نے اس کا نوٹس لیا تھا. چیف جسٹس شیخ انوار الحق نے باقاعدہ ان سے پوچھا تھا, پھر معاملہ آگے چلا تھا, پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا تھا. ورنہ تو یہ یعنی کہ یہ بھی انقلابی بننے کی کوشش کرنے کی کوشش کی انہوں نے, جس کے بعد معاملہ کھلا اندر سے. یعنی ضیاء الحق کا ریونج کم تھا, اندر سے جو ججز تھے ان کا اپنا زیادہ تھا. یار سانو بدنام کرتا پیا ہے, کیسے 2 نمبری کی تھی. یہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. سر معافی چاہتا ہوں. صحیح صحیح. آپ دیکھیں اصولی طور کے اوپر تو ہونی چاہیے, اصولی طور کے اوپر تو ہونی چاہیے. اب یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی. اب بجائے یہ کہ کوئی اور نئی درخواست آئے, کوئی اور شہری درخواست دائر کہ یہ کرے جوڈیشل کمیشن کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھ کر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ریوزٹ کر لیں. دیکھیں 26 میں آپ کی نظر میں اور کتنے جج؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی. دیکھیں وکلا کے اندر نا آپ نے بات کی کہ یہ ڈگریوں کا معاملہ یہ پہلے دن سے وکلا کے اندر موجود ہے. یہ مسائل ضرور ہیں, جب بھی درخواست آتی ہے درجنوں وکلا کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں ہوتی ہیں. ہماری پنجاب بار کونسل میں کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جب وہ منتخب ہو گئے تو تب ان کے خلاف اپلیکیشن آئی. جب وہ سکروٹنائز کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. ہر مہینے, ہر 3 مہینے کے بعد, ہر 6 مہینے کے بعد جو وکلا کی اینٹی کرپشن کمیٹیز ہیں وہ ان کمپلینٹس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے, کوئی شکایات مسترد کر دیتی ہے, ویریفیکیشن کراتی ہے, ڈگریاں چیک کرواتی ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. پاکستان کے تمام لوگ, تمام ادارے اس سارے پروسیس سے گزرتے ہیں. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی غیر شفاف رہا ہے, ماضی میں بھی, اور آج جب 27ویں ترمیم ہوگی آج بھی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ غیر شفاف ہے, غیر معیاری ہے. ججز اپوائنٹ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی قابلیت کیا ہے اور اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس دھڑے سے ہے, کس چیمبر سے ہے, اس کا سفارشی کون ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. جو باقی قابلیت اور ایمانداری والی بات ہے وہ دوسری اور تیسرا معیار ہے. پہلا معیار صرف یہ ہے کہ اس کا دھڑا کون سا ہے, بندہ اپنا کہ نہیں, بندہ اپنا ہے کہ نہیں اپنا, فلاں کے چیمبر کا نہیں ہے, فلاں کا. پوری لاہور ہائی کورٹ اس طرح سے بھری پڑی ہے, پوری سپریم کورٹ اس طرح سے بھری پڑی ہے, تو پھر مسائل تو اس طرح سے سامنے آئیں گے. واحد ہمارے جج صاحبان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ پاکستان کے تمام اداروں پر تو لاگو ہے,
ہم پر نہیں ہے. یہ آپ آصف صاحب, جسٹس آصف صاحب والی مثال دیکھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹریفک کے اوپر لاتعداد فیصلے موجود ہوں گے, لیکن وہ اپنے گھر کے اندر ان فیصلوں کی اخلاقیات, قانون اپنے بیٹے کو نہیں سکھا سکے. انہوں نے 2 بچیوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو ہے جان لے لی. نان کسٹمنٹ گاڑی, اب جب جعلی نمبر پلیٹ آپ جب اس کو کھولتے جائیں گے نا تو یہ آگے کھلتے. دیکھیے سارے کام پبلک نے نہیں کرنے ہیں, ادارے بیٹھے ہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان خود بیٹھا ہے, آپ کو آئین کے تحت اختیار دیا گیا ہے, آج خود نوٹس کا اختیار ہے آپ کے پاس, آپ لے کے یہ معاملہ ڈسپوز آف کر دیں. جب تک سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس آصف والے معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی تب تک پورے پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ گاہے بگاہے سے اس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے, یہ زندہ رہے گا, اور جو جج صاحب جو ہیں وہ انڈر کریٹیسزم رہیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنا آئینی اختیار استعمال کرے, 100 موٹر کی پاور ہے ان کے پاس, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ختم کرے. ایک منٹ, ایک بات پریڈکٹ کر, ایک اور جسٹس کی باری آ گئی جی. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ گفتگو سن کے. اس میں ایک جو ہے نا فیض حمید کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس میں ذکر آیا کہ انہوں نے 2 گاڑیاں جو ہے وہ لوٹ مار میں بڑے مشہور تھے, بڑے ایکسپرٹ تھے ماشاء اللہ سے. تو اس میں جو 2 گاڑیاں لوٹ مار کی تھی وہ انہوں نے 4 گاڑیاں تھیں, اس میں سے 2 جج صاحب کو دی تھی. تو یہ والی جو چوری کی گاڑی ہے وہ جو تھے ثاقب نثار صاحب, اچھا ان کے بارے میں بات آتی ہے نا. تو یہ والے جو جج صاحب آصف صاحب کے پاس گاڑی ہے, کل کو پتہ چلے گا جب یہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح سے کسی کی لوٹ مار کی گاڑی کسی رشوت میں کسی اس میں آئی ہو. وہ جنرل فیض صاحب کی گاڑی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو نہیں دی گئی تھی, بیسیکلی وہ ان کے صاحبزادے نے ان سے لی تھی. اور ابھی جب جنرل فیض صاحب کا ٹرائل ہوا تو اس میں ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کا میرے ذرائع کے مطابق ان سے وہ گاڑی ریکور کی گئی, ان کا وہ بیان قلم بند کیا گیا, ان کی فرد مقبوضگی بنی ہے میری اطلاع کے مطابق. یہ بھی غیر مصدقہ ہے, پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں, لیکن میرے انفارمیشن کے مطابق صرف ان کے صاحبزادے سے لی گئی تھی. تسی کہڑے جج دا کہہ رہے ہو کہ جان مرا جج؟ بس میرا ذہن کہہ رہا ہے ایسی کبھی شاید یہ کوئی سادہ سی بات مجھے لگ نہیں رہی. انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ آج کل چھٹی پہ وہ جج مجھے نہیں پتا اتنا جوڈیشری کا معاملہ. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو ان کے سب ججز جو ہے وہ ایک ہی دفعے میں جو ہے وہ انکوائری کروا لیں. اچھا جی نیکسٹ میں ایک بات عرض کر دوں. وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی بات ہو رہی تھی نا. اچھا ایک اور بھی چیز ساتھ ایڈ کر لیں, یہ ان کو جسٹس نہیں کہنا, ہاں سوری وہ مجھے اچھا وہ طارق جہانگیری کا تو کیس ہی بڑا ڈفرینٹ تھا اور وہ انقلابی بالکل بھی نہیں تھے. یہ بھی میں بتا دوں, وہ انقلاب اب لانا چاہتے تھے جب انہوں نے اوپر جو کچھ انٹری کانسپریسیز ہو رہی تھیں سپریم کورٹ میں, اس وقت وہ انقلابی بھی بنے تھے. مظاہر اکبر نقوی والا جو معاملہ ہے نا, یہ پیرالل ساتھ ہمارے چلتا ہے کہ سسٹم کی لیفٹ سائڈ پہ نہیں آنا, ورنہ یہی مظاہر علی اکبر نقوی کہ جو الٹا کام ہوتا تھا ان سے ہاں جی مشرف علی عدالت ختم کروائی ریفر کر دیا جاتا تھا. وہ صرف مشرف والا وہ اچانک سے انقلابی ہوئے اور اس سسٹم کی لیفٹ سائڈ پہ آئے جو اب پریویل کر گیا تھا, اور اس وجہ سے وہ جسٹس نہیں رہے. وہ میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں, اس لیے انہیں صرف فارغ کر کے اطمینان حاصل کر لیا گیا, ان سے ریکور کچھ نہیں کیا گیا. یہ ہے آپ کا معاملہ, کبھی کچھ بھی دس وے اور دی ادر وے, معاملات درمیان میں کچھ اور طرح چل رہے ہو. صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ججز ہیں ان کو جن کی ہائی کورٹس جو ہیں ان میں پوسٹنگ جن کی تقرریاں ہوتی ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, تو اس سارے پروسیس میں تو ہماری ایجنسیاں شامل ہیں. جو لوگ بھی ہیں ان کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال تو ضرور ہوتی ہے نا, اس کے بغیر نہیں. اور کلیئرنس کے بغیر تو کسی شخص کو نہیں. کلیئرنس کا معاملہ جہاں تک ہے وہاں کچھ چیزیں شاید روک لی جاتی ہیں, اور جب جو آپ ابھی خان صاحب جیسے بات کرتے ہیں سسٹم کی لیفٹ سائڈ پہ نہیں جانا یا رانگ سائڈ پہ نہیں جانا, وہاں جیسے ہی کوئی شخص جو ہے سلپ ہوتا ہے تو اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ آتے ہیں. جی پلیز. ایز فار ایز مائی لمیٹڈ انفارمیشن از کنسرنڈ کہ چیتا جو کلیدی ہوتے ہیں جن میں جوڈیشری شامل ہے, جب تک کسی کے بارے میں انکریمنیٹنگ ایویڈنس موجود نہ ہو اس کو وہاں پہ لایا ہی نہیں جاتا. وہ پہلے سے بندوبست کر لیا جاتا ہے کہ جہاں ہی یہ
सीधे सिरात मुस्तकीम से दाएं बाएं होने की कोशिश करेगा तो इसकी जो है, आपको याद है ना वो जावेद इकबाल साहब गिच्ची बन लीजिएगी, वो जो एडिशनल जब जज थे तो जो वो मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में, उसके अलावा भी ये जो क्लियरेंस वाला मामला है ना, ये जिन लोगों से लिया जाता है वो इसमें डिग्रियां और ये इंटेग्रिटी और अपराइटनेस जिसकी तरफ मियां साहब इशारा फरमा रहे थे, ये वो नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि आप समझते हैं उसका तरीका का। इसमें ना उसमें ये जो राइट और लेफ्ट की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो ये सिस्टम इस तरह इन्होंने भी की, आपसे भी वो आपने लेफ्ट के रॉन्ग का कहा, मेरे ख्याल में वहाँ पे सिर्फ ये राइट और लेफ्ट है, राइट और रॉन्ग नहीं है। जो राइट और रॉन्ग हो तो फिर तो शायद चीजें ठीक हो जाए। अच्छा नहीं, राइट और लेफ्ट अपने बनाए, उन्होंने अपने राइट और लेफ्ट। चोई साहब ए दसो कि ये छांटी मतलब जो इनकलाबी जज बन रहे थे उनको सुकून पहुंचा दिया गया, कुछ को आराम आ गया, सिस्टम जो है वो एक उथल पथल हुई पड़ी है पॉलिटिकली, वो अब आपके ख्याल में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, स्मूथ सेलिंग होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या फिर ये जो एक इस तरह वाली कैफियत है ये चलती रहेगी? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये देखें, ये जो धूल है, ये जो उड़ी हुई है, जब तक ये बैठेगी नहीं उस वक्त तक जो सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा कुछ अरसे के लिए, ये ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन जैसे मियां दाऊद ने ये जहांगीरी वाला इशू, और फिर 100 मोटो पावर्स है उसके पास, और फिर 27 में आईनी तरमीम आ गई हुई है, आईनी अदालत के पास बहुत सारे इख्तियारात चले गए हैं, गुड टू सी यू वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक समेटा गया है। तो उसके बाद तवक्को तो ये रखी जानी चाहिए कि जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और फिर जो वकला हैं, जो तहरीक जो अदलिया के हवाले से या कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो तहरीक है, उसको हमेशा वकील लीड करते हैं, बाकी बाद में शामिल होता है। अदलिया बहाली तहरीक देख लें, आपको तो उसके गवाह हैं। तो वकला जो है वो तो आपस में इस वक्त उनकी बन नहीं रही, बल्कि ये इन्होंने जो सलमान अकरम राजा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में भी और जो सूबाई बार काउंसिल्स के इलेक्शन में हुए वहाँ भी इन्होंने कहा ये रेफरेंडम है 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ, रेफरेंडम तो फिर आप हार गए। वहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल पे भी वो चले गए हैं, 3 बार काउंसिलें जो हैं सूबाई बार काउंसिल, बल्कि 4 इस्लामाबाद समेत, वो भी उनके पास चले गई हैं जो 27वीं तरमीम की हामी हैं। और ये बाकी जो अगर आप इसको जो इंसाफ लायर्स फोरम के प्लेटफार्म से करना चाहेंगे वो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। सही। तो ये सूरत हाल है। और बाकी वो जो डिग्री शिग्री वाला मामला, जो जितनी आप वो उनको मुजाहद बनाने की और अदले जहांगीरी की जो बातें की जा रही हैं, कि अदले जहांगीरी का चैप्टर एक मरतबा फिर बंद हो गया। उस अदल में से की करना सी ਜਿਹੜਾ ਉਹ अदल देने वाला ही जाली डिग्री से बैठा सी, जाली जज सी। अब ले जाए उसको। अच्छा वो लेकिन बात तो फिर भी वही है ना, उसी सिस्टम के ऊपर ही है ना। चोई एक साहब मुझे कह रहे थे कि यार वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपील में जाके वो पेश कर देगा डॉक्यूमेंट जो ये मियां साहब मांग रहे थे। मैं कहा पहली बात ये उसके पास है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि वहाँ अगर कानूनी पोजीशन देखें, शख्सियत को ना देखें, मियां साहब बताएंगे आपको कि वो वहाँ वो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं कर सकता जो उसने ट्रायल कोर्ट में नहीं पेश की है। वो शहादत वहाँ पेश ही नहीं की जा सकती। हाँ, जाहिर है कि वहाँ पर शहादत तो दी नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन अगर पेश कर दे चलो अखलाकी तौर पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिकॉर्ड सामने आया है और जो मियाँ साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई है उस रिकॉर्ड के हवाले से कई मरतबा हुई है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो उनके पास कुछ नहीं है। वो बस ऐसे ही, वो जैसे जहाँ फरूकी साहब ने कहा कि जहाँ जनाब मैं जानता हूँ ऐसे बंदों को जो यहाँ सरकारी मुलाजिम थे और वहाँ वो जो है वहाँ से सिंध से वो डिग्री लेके आ गए। चलें, अच्छा सुमरो साहब ये बताएं कि आज सज़ा हो गई इमरान खान साहब को एक और केस में, इन सज़ाओं से क्या निकलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? वही बात वही है कि जो एक इज़्तिराबी कैफियत है सोसाइटी के अंदर, पहली बात ये कि है या हमें सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, और अगर है तो क्या उसका तदारुक हो सकता है या ख़त्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या होगा? अच्छा मेरा ख्याल है कि पहले ना मैं ज़रा मियाँ साहब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहीं पहुँचना है,
تو ہم آپ کا سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت شکریہ. کسی اور جج کی باری کے بعد ہے بھائی, چلیں ٹھیک, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. دیکھیں, ایک تو لیگل پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر مقدمات ہیں, عمران خان صاحب ان کی ٹیم مقدمات اس طرح لڑ نہیں پا رہی ہے. آج جو سزا ہوئی ہے, جو میاں داؤد صاحب نے بتایا کہ جی ڈاکومنٹ تو ان کے اگینسٹ ہے وہاں پر, تو وہ کیا استدلال ہے. آج بھی کوشش کی گئی کہ بائیکاٹ کر کے بچا جائے, مطلب ککڑی چوری تو لے کے پاڑے چوری سارا کچھ کیتا تو ہے. انہوں نے دیکھیں تحریک عدم اعتماد سے لے کے مقدمات تک کسی چیز کو جو اس فلور پر جس طرح اس کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, سامنا کرنا چاہیے, نہیں کیا. اچھا, ایک تو لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک میسج آ گیا کہ انہوں نے باہر نہیں آنا, اوکے, لیگل. اچھا, پولیٹیکلی بھی یہی میسج ہے, نتیجہ اس کا عدالت نے بالکل قانون کے مطابق فیصلہ کیا, ہم اس کو تسلیم کرنے کے تیار ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی خان صاحب کے لیے اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا, اور وہ ایک طرح سے باب بند ہو گیا. یہ پولیٹیکل میسج ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کافی سارے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جی کسی طرح کوئی مذاکرات, کوئی مفاہمت, کوئی دروازہ کھولا جائے, کوئی یہ کیا جائے. فواد چوہدری صاحب بھی لگے, فواد چوہدری صاحب تو خیر, فواد چوہدری صاحب کو تو لگے رہنے کا کیا فائدہ, ان کو وہ پی ٹی آئی والے جب وہ تھوڑے 2 قدم بڑھاتے ہیں تو ان کو گالیاں پڑتی ہیں. وہ تو گالیاں عمران صاحب کے خلاف ٹویٹ کرتے, وہ تو چلے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ فواد چوہدری کو تو وہ پی ٹی آئی والے بھی ڈسون کرتے ہیں اور گالیاں پڑتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی ہے وہ وکلا کی, سلمان اکرم راجہ, فواد چوہدری اور یہ بیرسٹر گوہر, الگ الگ گروپ سے. ہاں چلے ٹھیک ہے نا, وہاں پہ عجیب و غریب کڑمس مچا ہوا ہے. فواد چوہدری جو ہے وہ ٹوٹل میڈیا میں ان رہنے کے لیے, چوہدری صاحب باہر بیٹھ کے بھی نا, کریز سے باہر بیٹھ کے ان کو بے چینی ہو رہی ہے, کوئی لقمہ دینا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو شاہ محمود قریشی والا ہے, اگر وہ رہا بھی ہو جاتا ہے وہ بھی تو متنازع کر دیا انہوں نے کہ شاید وہ جنسی یار چوہدری صاحب نے بخاؤ سیٹ پر آ جائے نا, بس چوہدری صاحب ادھر چلے گئے. اچھا, تو ضروری کام کر فواد چوہدری تو کوشش کر رہے ہیں صرف میڈیا میں رہنے کے لیے, ہاں, نیوز سینس بنانے کے لیے, وہ اس سے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اوکے, اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو وہ ادھر ادھر لوگوں پر حملے نہ کر رہے ہوتے, کبھی عمران شفقت پر حملہ, کبھی بلاول بھٹو پر حملہ. اگر آپ نے واقعتاً ایک سیاسی, ہاں جی, اگر واقعتاً وہ ایک پولیٹیکلی ایک وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر معاشرے میں جو تناؤ ہے, جو کھینچا تانی ہے, جو تقسیم ہے وہ کم ہو, تو پھر ان کو اس طرح سب کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی کے خلاف ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح, ایک بات ہے. دوسری چیز جو ہے وہ خان صاحب کا جو معاملہ ہے اب 9 مئی کی طرف جائے گا. اوکے, 9 مئی کے مقدمات آئیں گے اور مزید ان کو سخت سزائیں آئیں گی. اچھا, اب اضطراب والی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے, اس تمام باتوں کے باوجود سوسائٹی کے اندر اضطراب موجود ہے, کیونکہ جو سیاسی کاؤنٹر ہے نا وہ ان کا کوئی نہیں کرنے کی پوزیشن میں. یہاں تک کہ پھر معاملہ اٹھتا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آگے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. حکومت اپنا محاذ سنبھالنے میں بھی تک ناکام ہے, اس وجہ سے اضطراب ہے. اگر حکومت پولیٹیکلی محاذ پراپر طریقے سے سنبھال لے تو پھر وہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے. آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. پولیٹیکلی معاملات سنبھالنے سے کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیں وہ جو الزامات لگاتے ہیں نا, ادارے نے اپنا کام کرنا ہے. میں نے پہلے بھی بیٹھک میں گزارش یہ کی تھی کہ ادارہ جتنی مرضی بڑی بات کر دے, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوتی. پولیٹیکل اونرشپ کے لیے سیاسی لوگوں کو بات کرنی ہوتی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف ہیں تو ان کو ہم ٹھوک کے عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے, نہ کہ ڈی جی ایس پی آر کو آگے کرنا چاہیے. نون لیگ کے کوئی بندہ بات کرے گا جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کی پولیٹیکل اونرشپ ہوگی. کوئی وزیر کریں گے بات, کوئی لیڈر کریں گے بات, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ کرے گا, اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہوگی. فوج کا ادارے سے کوئی بندہ بات کرے گا تو وہ متنازع ہوگا, ادارہ متنازع ہوگا. ٹھیک ہے, لہٰذا اضطراب برقرار ہے اور اضطراب رہے گا جب تک اب ان کے مخالف قوتیں جو ہے نا اسٹرانگلی بیہیو نہیں. خالد فاروقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اضطراب ہے؟ اگر ہے تو یہ ناکام, مطلب نون لیگ یا پیپلز پارٹی دونوں ہی حکومت میں ایک طرح سے ہیں اور دونوں ہی تحریک انصاف کے آپ حریفی کہہ سکتے ہیں ان کو, کی کرن مطلب بھنگڑا پاؤن کرن, آپ نے جسے اضطراب کہا نا, میرے خیال کے مطابق یہ نیو نارمل ہے. اوکے, کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ مسلسل رہنا ہوتا ہے.
ٹھیک. ابھی یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کیا ہوا جو ماضی کی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کا جو گن تھا اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے سارا کچھ ہے. اداروں نے جو کچھ کیا تھا, جوڈیشری نے جو کیا, ہماری فوج نے جو کچھ کیا, ان کی وجہ سے یہ حالات ہیں قوم کے سامنے. اس میں سے ہمیں مسلسل گزرنا ہے. 10-20 سال بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ عرصہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس سے اگر پبلک چاہے نکلنا تو وہ نکل نہیں سکتی. دیکھیے 70 کے بعد 70 میں ایک ایسے الیکشن ہوئے تھے جس کے بارے میں کہا گیا شفاف بھی تھے, غیر جانبدار بھی تھے. شاید اس وقت کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو تسلسل تھا اس نے یہ تصور کر لیا کہ جو 70 کا الیکشن تھا ویسا الیکشن ہم نے دوبارہ نہیں کروانا. وہ شفاف الیکشن ہو گئے تو شفاف الیکشن اب ہم نے دوبارہ نہیں کروانے. جو الیکشن ہمارے سامنے ہوتے رہے, آپ دیکھیں نا کہ جو ضیاء الحق کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جن کی سیٹیں بنتی تھیں تب دی نہیں گئیں, پھر بعد میں جن کی سیٹیں نہیں بنتی تھیں ان کو سیٹیں دی گئیں. اب بھی جو صاحب جو اس وقت ہیں جن کے اوپر یہ کیس جس کا فیصلہ آج بھی ہوا ہے, تو ان کو 2018 کے الیکشن میں جس طرح سے لایا گیا, مسلط کیا گیا, اب اس مسلط کی شکل جو ہے اس کو ایک طرف ہٹانا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس مسئلے سے نمٹنا پاکستان کے عوام کے بس میں نہیں ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بس میں نہیں ہے. اگر آپ سمجھے نا کہ اس سارے بحران سے نکلنا جو ہے پولیٹیکل پارٹیز شاید اس سے نکل پائیں, نہیں, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے انہوں نے ہی نکالنا ہے اس سے. اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے ابھی مجھے فوری طور پہ کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے جس میں ہم سمجھیں کہ انہوں نے نکالنا ہے تو پھر تم نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ خود آ جاتے ہیں. میں عرض کروں, دیکھیے نا, دیکھیے بالکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس اضطراب کی کیفیت سے ہم نکل ہی نہیں سکتے. اس لیے میں تو عرصے کی, اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ بات 10-20 سال چھوڑی ہے کہ بڑا عرصہ ہے نا. اب آپ کیسے دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے اسٹرکچر کو اتنا ویک کر دیا ہوا ہے. آپ مجھے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جو اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہو, پورے پاکستان کو. پیپلز پارٹی کو آپ نے کارنر کیا, سندھ میں پھنسا دیا. اس کے بعد جب پنجاب میں وہ آتے ہیں تو ان کو آپ داخل نہیں ہونے دیتے. نون لیگ کا انٹرسٹ کوئی سندھ میں نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی کی نیشنل پارٹی بنی اور اس وقت بھی ہے, لیکن اس کی لیڈرشپ کا جو بیہیویئر ہے وہ نان پولیٹیکل ہے. ٹوورڈز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف تو وہ بالکل ان کا کوئی ایسا اصول ہی, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا اب بات کن سے ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ اسٹیبلشمنٹ, اب بات یہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یا تو ایک وقت کا انتظار کرنا پڑے گا مزید, جیسے بھی حالات ہیں ان کو تھوڑا بہت اب یہ عمران خان کو مان لینا چاہیے کہ ان کی جو پالیسیز تھی انٹرنل پالیٹکس کی, جو کچھ جس طرح وہ چلنا چاہتے تھے وہ فیل ہو چکی ہیں. نہ تو وہ تحریک چلانے کے قابل ہیں, نہ ان کی اسمبلی میں کوئی اکثریت ہے. جہاں ان کی, میں ابھی ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ جن کی اسمبلی انہوں نے توڑوائی, میں ان سے 2 دن پہلے بھی ملا ہوں. مجھے جو باتوں سے نظر آیا وہ یہی نظر آیا کہ جو ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا, نان پولیٹیکل فیصلہ تھا, وہ ان سے کروایا گیا. اچھا ابھی جو کے پی کی حکومت ہے یہ اسٹیک پر ہے, کسی وقت بھی وہ ان سے یہ فیصلہ کروا سکتے ہیں, کسی وقت بھی یہ پارلیمنٹ سے نکل سکتے ہیں. یہ اضطراب جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو محسوس کریں تو یہ اضطراب کی کوئی ابتدائی شکل بھی ہو سکتی ہے. یہ اضطراب بڑھ بھی سکتا ہے, یہ بحران شدید تر بحران بن سکتا ہے. یہ ابھی بحران جو ہے ہماری حکومتوں کے کنٹرول میں ہے. یہ بحران حکومتوں کے کنٹرول سے نکل کے ریاست کے کنٹرول سے باہر جا سکتا ہے. آپ کے یہاں پہ انٹرنل جتنی بھی سخت ہے لوگوں میں وہ اتنی نہیں ہے کہ ریاست کی بنیادیں ہلا دے. لیکن پاکستان جیسی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا عمران شفقت صاحب, اس میں جو خارجی قوتیں ہوتی ہیں وہ جس وقت انوالو ہوتی ہیں, اور ہم نے کئی ملکوں میں یہ دیکھا ہے, اور آپ کے کئی ایک معاملات ایسے ہیں جہاں آپ کئی لوگوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں, بظاہر آپ کے دوست ہیں, آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اگر ایسا کسی وقت بھی کوئی گٹھ جوڑ ہو گیا, اگر کسی کو پاکستان کے موجودہ سٹرکچر کی اس طرح کی ضرورت نہ محسوس رہی یا نہ ہوئی, یا اس سے یہ انہیں اندیشہ نہ ہوا کہ اگر ہم اس اسٹیٹ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, آپ دیکھیے بلوچستان کہاں پہ کھڑا ہے, آپ کے پی میں کیا صورتحال ہے, یہ ہمارے بہت دیکھنے کی باتیں ہیں ابھی بھی. ویسے اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مل کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ باہر نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ یہ سوچیں یا سمجھیں, میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ باہر بیٹھ کے اب کہے جی ان معاملات کو حل کریں.
پولیٹیکل پارٹیز ان معاملات کو حل نہیں کر سکتی. پبلک کا فیصلہ پھر کیسے مانیں گے آپ جیسے سومرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے اس کی ایک پاپولیرٹی ان سے زیادہ پھر نظر آتی ہے, تو کس طرح سے پھر آپ اس صورتحال کو سمیٹیں گے؟ سو کہیں نہ کہیں یا تو کچھ اسپیس نکالیں, یا اس ٹنل سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ کو یا تو اسپیس نکالنی پڑے گی, تھوڑی سی روشنی کہیں سے دینی پڑے گی. لیکن جو رویہ ہے عمران خان کا, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان ایسی کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار. لیکن نہیں, اس میں عمران کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور فریق بھی ہیں. ہاں اور کون؟ صحیح جی بس وہ میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا. اچھا جی. اچھا, میں تو یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں, پولیٹیکل پارٹیز خود سے ہینڈل نہیں کر سکتی. اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ وہ خود سے ہینڈل نہیں کر سکتی, تو کوئی روڈ میپ بنایا ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر کے اگلے 1 سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں, ہم 20 سال کا سوچ لیتے ہیں, لیکن اگر روڈ میپ کے بغیر چلیں گے پھر تو یہ ہے نا کہ قسمت کی بات ہے کہ شاید کسی دن ٹھیک ہو جائیں. تو پھر شاید روڈ میپ سے کیا پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ پلان بنانا نا کہ کس طرح سے ہم نے جیسے مساق جمہوریت اس ٹائپ اس کا کوئی پریکٹیکلی اب کوئی روڈ میپ بنا کے کہ اب ہم نے چلنا کیسے ہے. مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کا تو یہ ہے کہ انہیں تو ہر 3 مہینے بعد فکر لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری چھٹی ہو جائے گی. یہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا, تو جو 2 بڑے صوبوں میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک بہت بڑی تھریٹ ہے کہ یہ 5-5, 8-8, 10-10 صوبے بن جائیں گے. تو کوئی ناظم جو ہے جی بالکل یہ سمپل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جس شد و مد سے وہ کام ہو رہا ہے, جس پہ شور مچایا جا رہا ہے, یہ علیم خان صاحب اپنے 4 لوگوں کو بیٹھ کر پوری ان کی پولیٹیکل پارٹی نے اس دن فیصلہ سنایا کہ ہم نے وہ پلان بنا لیا صوبے بنانے کا, اور انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو بڑا اچھا مشورہ بھی دیا کہ اس طرح پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہوگا کہ وہ 3 وزیر اعلیٰ نامزد کر سکیں گے. مطلب یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کی طرف سے علیم خان صاحب کریں گے بیٹھ کر. اچھا ادھر وہ ہاں وہ میاں عامر صاحب ایفرٹ ہے. آج طلال چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی, کیا کی انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. میاں مسئلہ یہ ہے نا کہ میاں عامر صاحب اور وہ چودھری عبدالرحمان صاحب جا کر مختلف وہ ادھر شہروں میں, کراچی میں, مختلف شہروں میں جا کے اس پر سیمینارز کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کتنا ضروری ہے. اچھا پولیٹیکل پارٹیز خاموش ہے, خاموش نہیں ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ مریم تے انہوں نے خلاف بول دی. اچھا یہ نہیں چاہتی, وہ نہیں چاہتی. بلاول نے کہا کہ جی کہ کر لو جڑے تسی پہلے صوبے پہلے جڑا قرارداد ہوئی وہ تو بڑھا لو, باقی بعد چ بڑھا. مسئلہ پھر وہی آئے گا نا کہ وہ دوسرے پر ڈالنے. آپ کے خیال میں میاں کیا نام ہے, میاں عامر صاحب اور دوسرے کون سے بتایا, چودھری عبدالرحمان صاحب, چودھری علیم خان صاحب, ان تینوں کو جنہوں نے کہا ہوا ہے وہ مریم یا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی کہیں گے اور وہ دونوں گے ہاں جی ٹھیک ہے بڑھا دینے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں نا. اچھا ساتھ ساتھ پیرالل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے کچھ عرصے میں اکانومی پہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی خراب ہے, کہاں کہاں چیزیں ہو رہی ہیں. مختلف ڈیلیگیشنز ایک تو ٹریڈیشنلی ہمیشہ ہوتے ہیں کہ جو ٹریڈ باڈیز ہوتی ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں وہ جا کے آرمی چیف سے ملتے ہیں, اور وہ آج بھی وہی عالم ہے کہ وہ جا کر وہاں پر شکایتیں لگاتے ہیں, اور جو کہ ان کے بڑے رونے دھونے جینون بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ان کے پاس بالکل جینون بھی ہوتا ہے. اچھا ابھی ایک وہ ہوا ہے, ایک اکٹ تھا یہ چیمبرز کے لوگوں کا, تو ایک شور مچا رہے تھے کہ حکومت یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. تو حکومت والے نے پوچھ لیا کہ آپ ٹیکس آپ میں سے کون لوگ دیتے ہیں پورا؟ تو اکثر لوگ تو خاموش ہو گئے. ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا جی ہاں جی میں پورا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے بتایا حسن نور اللہ. اچھا کیا ID کارڈ نمبر ہے؟ ساتھ ہی ان کا ایک آفیسر بیٹھا ہوا تھا, اس نے ٹک 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 چار کے انہوں نے کہا آپ نا اب یہ کچھ دنوں میں پیسے پے کر دیجیے گا, آپ کے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں اور جو آپ کے ہسٹری ہے اور کریڈٹ کارڈس کی ہسٹری ہے اس کے مطابق آپ نے ٹیکس نہیں ٹھیک پے کیا ہوا, تو یہ کر دیجیے گا. اور وہ جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہیں, اور بس یہ آپ سمجھے کہ اگلی جون تک کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, تو یہ ٹھیک ہو جائیں آپ, ٹھیک ہے. تو مانیٹر اب وہ کر رہے ہیں, وہ آ کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. تو ہمارے اس میں اگر ہمارے پاس ایک وزیر خزانہ ہے, خیر وزیر خزانہ تو چلے جو بھی ہے, ایک پولیٹیکل سسٹم بھی تو ہے نا, ایک وزیر اعظم بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, محلے دار تو کسی نہ کسی کے تو محلے دار ہوں گے نا, وہ جب رہتے ہیں اس دنیا میں تو وہ کسی نہ کسی کو تو. ہمارے تو کسی کے محلے دار ہم نے اٹھا کے لا کے وزیر اعظم بھی بنا دیے تھے, جن کو یہاں پہ ID کارڈ بنا کے دینا پڑا تھا. وہ خبر لے لیں ذرا, خبر لے لیں. ہاں صوبوں والا معاملہ, مریم نواز صاحبہ نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کے پاس بیٹھ کے بات ہوئی, انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا. پنجاب میں پہلی بار کسی لیڈر نے جنوبی اور سینٹرل اور نارتھ پنجاب
کے لفظ سے چڑ کا اظہار کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ کیا ہوتا ہے سیلاب کے دوران. تو جب صوبوں کا معاملہ بہت زیادہ پیک پہ گیا نا, وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس میں اسی دوران ان کی ایک میٹنگ تھی, کسی ایک غیر رسمی سی میٹنگ, اس میں جس نے زور لگانے لگا کہ صوبوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم نہیں بننے دیں گے. اسی لیے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بھی اعلان ہو گیا نا. پھر ایک اور چیز بھی جو پہلے بھی کبھی ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ ڈویژن کی سطح پر کوئی انتظامی یونٹ ایسے بنے, لیکن جو مرکزیت لوکل گورنمنٹس میں ہے وہ میں نے وہی کہنا کہ اس کی سطح پر کوئی وسائل کی تقسیم ایسی ہو, لیکن جو صوبے کی جو مرکزیت ہے اس کو نہ ختم. ہاں لوکل گورنمنٹس بنائیں چلائیں. آپ جو ہے وہ اس ہاتھ میں بھی سر میں اندر ہی میں معافی چاہنا سر, نور اللہ بہت بول رہے ہیں سر. نہیں نور اللہ تو میرا بھائی ہے, وہ بہت کم بات ہے. اور تو آپ بھی جو ہے نا وہ تگڑوں کو دیکھ کے تو ان کی طرف میں معافی چاہتا ہوں سر. بیچارہ نور اللہ تو میرے جیسا معصوم آدمی ہے. ٹھیک ہے سر, معافی چاہتا ہوں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں, آپ کی معصومیت کا بھی پتہ چل گیا. اچھا چلیے آپ کی مہربانی. میں 2-3 نکات جو ہے وہ عرض کروں. جی پلیز. تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار جو بات کرتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے منفعل ہونے کی یا ان ایکٹیو ہونے کی یا میدان میں نہ آنے کی, ہمیں کم از کم پچھلے 20-25 برس کا کم از کم اتنا تو ہمارا تاریخی ہورائزن ہونا چاہیے نا, پرسپیکٹیو ہونا چاہیے جب ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اس میں سے 8 برس تو پرویز مشرف صاحب تھے. ہاں ٹھیک ہے. اور جیسے ہی پرویز مشرف صاحب 18 اگست 2008 بھائی میں 25 برس کی بات کر رہا ہوں, تو میں اس میں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں. وہ 99 میں 12 اکتوبر کو آ گئے تھے. میں اس صدی کے 25 برس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب اس میں 8 برس تو مشرف لے گئے اور اس کے بعد میثاق جمہوریت کی سزا شروع ہوئی. اب صورت یہ ہے کہ وائل ہم وہ مجسمہ تراش رہے تھے نا عمران خان صاحب کا سنگ مرمر کا, اس میں جو سائڈ پہ پتھر گرے ہیں وہ گرے ہیں ان سیاسی قوتوں پہ, ان سیاسی جماعتوں پہ جن کی اس ملک میں کسی کی 60 سال کی, کسی کی 50 سال کی تاریخ ہے, اور ایک پوری نسل. بھائی سعید جو ہے وہ ول بیئر می آؤٹ کہ ہم 1981 میں 8 کروڑ 40 لاکھ تھے, ہم 1998 میں 17 کروڑ ہوئے, اور ہم 25 کروڑ ہیں. اس بیچ میں مرنے والے بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں 16 سے 17 کروڑ کی آبادی وہ ہے جنہوں نے پرویز مشرف کا آنا دیکھا ہی نہیں. وہ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اس ملبے میں جو عمران خان کا مجسمہ بنانے میں سائڈوں پہ پتھر گرے ہیں نا, اس کے نیچے وہ سیاسی قوتیں جنہوں نے مار کھا کے 10-20 سال کچھ سیکھ لیا تھا, وہ دب گئی ہیں, اور وہ irrelevant ہیں اس نسل کے لیے جو اس صدی میں پیدا ہوئی. بڑی اچھی بات. یعنی وہ عمران خان کے پتہ نہیں حامی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مجھے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی, میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں ود دی ایکسیپشن آف مولانا فضل الرحمان, لیکن مولانا فضل الرحمان کبھی اس لیول کے پبلک آفس پہ نہیں رہے. ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر وہ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کو حاصل ہے. دوسرا زرداری صاحب سب جانتے ہیں. میں نے بھائی سعید ایک طالبہ کو وائوا ہوتا ہے نا, اس میں نے کہہ دیا بیٹے ہمارے ملک میں یہ آج سے کم و بیش 12 برس پہلے کی بات ہے, جن دنوں میں دھرنا ورنا چل رہا تھا 2014. تو میں نے کہا کہ یہ نا بڑے ذہین لوگ ہیں, کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ سیاست اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ یہ ذہانت کا بہت اعلیٰ درجہ مانگتی ہے. یہ کوئی دودھ دہی کی دکان چلانا, کوئی دہی بڑے کی ریڑھی لگانا نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, معاشرے کی بات ہے. تو بچی مجھ سے بڑی سنجیدگی سے کہتی سر آپ طنز کر رہے ہیں. میں کہا بیٹے میں طنز نہیں کر رہا, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. یعنی صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے سیاست میں, صرف دولت مند ہونا کافی نہیں ہے,
صرف جوڑ توڑ کا بادشاہ ہونا کافی نہیں ہے. یہ ایک بڑی جہتیں رکھنے والا, بڑی سائڈز رکھنے والا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے نواز شریف صاحب کو, ان کی جماعت کو, اور ہم نے پیپلز پارٹی کو اور ان کی جماعت کو, اور ہم نے مت بھولیے ANP کا 2013 کے انتخاب سے پہلے تقریباً 350 میجر صفایا کیا گیا, اور اس الیکشن میں غالباً MKM کو بھی دھمکایا گیا اور پیپلز پارٹی کو بھی. 3 جماعتوں کو دھمکایا گیا تھا, 3 کو کھلی چھوٹ نام لے کے ان کو 3 کو کھلی چھوٹ تھی, اور باقی 3 کے ساتھ یہ کیا گیا تھا. جو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ کہنا ہے نا کہ یہ سیاسی جماعتیں ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہی, اس میں یہ میں کوتاہی تسلیم کرتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کی کہ انہیں سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. انہیں عوام میں آنا چاہیے. انہیں بھلے انڈے پڑیں, جوتے پڑیں, ان پہ سیاہی پھینکی جائے, لیکن انہیں سیاسی میدان میں رہنا چاہیے. یہ غلطی ماضی میں بشانی صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کے مقابلے میں کی تھی. بشانی صاحب بیٹھ گئے تھے, چھوڑ دیا میدان, مجیب جو ہے نا سویپ کر گیا. یہ ایسی ایک مثال ہے. لیکن میری رائے میں سیاسی جماعتوں کو اب ہوا کیا ہے, مسلم لیگ نواز کا جو 3 اور 4 درجے کے لوگ ہیں نا جو MPA کا الیکشن لڑتے ہیں, یہ سیاسی رہنمائی میں 3 4 درجے پہ ہوتے ہیں. یہ پالیسی سازی میں نہیں ہوتے. تو ان کا ایک عام سی بات ہے, ہمیں تو جتوانا ہی پڑے گا نا, چونکہ تحریک انصاف جو ہے, ارے بھائی آپ کا مسئلہ الیکشن جیتنا نہیں ہے, آپ کا مسئلہ اس عوام کو, اس سیاسی عصبیت کو بحال کرنا ہے جو جس کے لیے آپ کو لوگوں کو نیریٹو دینا چاہیے, لوگوں کو کوئی روڈ میپ معاشی, کوئی خارجہ پالیسی کا, کوئی اس ملک کے لوگوں کی عام زندگیاں بہتر بنانے کا کوئی, اور وہ کہاں کے دیتے ہیں, وہ یہ ایکس پہ اور فیس بک پہ نہیں ہوتا. You have to have direct interaction with the people. یعنی بیسیکلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر پا رہی. اچھا میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں, اور پھر چونکہ ولید صاحب اور خان صاحب دیکھو نا وہ کڑے غصے بیٹھے ہوئے ہیں, بولتے ہی نہیں اسے, وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں, جو باتیں کو میں نے کرنی ہوں گی, میں نے اس سے کہیں زیادہ بہتر سارے دوستوں کی باتیں سنی ہے. یہ آپ میرے بارے میں یہ سوچیے کبھی نہیں یار, ایک تو بہت کھلے دل دے آدمی نے اسری لیٹ آندے نے. تو میرا خیال ایک وقفہ کرتے ہیں, اور واپس آ کے ہم نے غزہ میں آج وہ مارکو روبیو نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی, ہم نے پاکستان نے بڑا جناب اپریشیٹ کیتا انہوں نے کیا ہے کہ جی اسی آنے ہیں, اور بلکہ 2 انہوں نے الفاظ بولے ہاں کہ غور بھی کرتے ہیں, آفر بھی کیا ہے, غور بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے, اور انہی کا ایک بڑا وہ ہے پسندیدہ سبجیکٹ جیف ایپسٹین کی ناد ہے, جیفری ایپسٹین, وہ دیکھیں تصویراں بھی لیک ہوئی ہیں. تو ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جو پہلی نشست ہم نے ختم کی تھی, وجاہت صاحب آپ صوبوں پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے جی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ایک خاص وقفے کے بعد فاروقی بھائی کچھ ایسی بات چھوڑ دی جاتی ہے جس کی طرف عوام متوجہ ہو جائیں, اور جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو 1973 میں ہمارے ڈرافٹ کرنے والے تھے کانسٹیٹیوشن, انہوں نے اس پورے آئین کا, اور آئین کے بارے میں ماہرین قانون تشریف فرما ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کرمنل لاء کی ڈیفینیشن اسٹرکٹ ہوتی ہے, ویئر ایز کانسٹیٹیوشنل لاء از آلویز ٹیکن انٹو اٹس ٹوٹیلٹی. اس کی اسپرٹ دیکھی جاتی ہے, اور ایک آرٹیکل کو دوسرے آرٹیکل کے ساتھ ملا کے دیکھا جاتا ہے. یہ آئین جو ہے یہ کنسیو کیا گیا ہے 4 فیڈریٹنگ یونٹس پلس ٹیریٹریز. تو اس میں یہ
छोटे सूबे बनाने का मतलब ये है, अव्वल तो वो बनेंगे नहीं, लेकिन इरादा तो है, समझ तो आ रही, ख्वाहिश तो है, उससे पूरे का पूरा आइन हिल जाएगा और दोबारा हम इस दस्तावेज़ के लिए तरसेंगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत कीमती और ये हमारे मुल्क की कौम की बहुत बड़ी कामयाबी है 73 का आइन। एक दूसरी बात यह है कि मैं सवाल करता हूँ भाई वलीद कि ये जो मेरी तरह के कलम घसीट सहाफ़ी हर 3 महीने बाद एक ख़बर दिया करते हैं कि कौमी असम्बली के इजलास पे इतने अखराजात हुए, एक MNA के इजलास में आने पे इतने पैसे लगते हैं, एक वजारत पे इतने पैसे लगते हैं। क्यों भाई? ये जो नए सूबे बनेंगे वहाँ गवर्नर नहीं होंगे, वहाँ वजीर आला नहीं होंगे, वहाँ असम्बलियाँ नहीं होंगी, उन हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, उन पे जो है अखराजात नहीं होंगे। आप क्यों नहीं ये कहते कि चूंकि आपको बड़े सूबों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बाज़-औक़ात दिक्कत पेश आती है, असल बात ये है। आप ये चाहते हैं कि छोटे छोटे मुकामी सियासी ग्रुप खड़े करके उनको एक दूसरे से उनका टकराव करा के अपनी मर्जी की के रास्ते पे इस मुल्क को चलाया जाए। लेकिन जो मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ वो ये कि वन, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। इस मुल्क के लोगों की सेंसिटिविटी है, भले वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हों या सिंध के रहने वाले हों या बलूचिस्तान के हों या पंजाब के हों, उनकी अपनी शनाख्त के साथ सेंसिटिविटी है। इसको डिविजन्स में और दूसरी बात यह कि ये कौन लोग हैं भाई जो ये बात कर रहे हैं, ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं? हमारा ये कहना है, एंड मेरा भाई सुमरो शायद मेरे से इत्तेफाक करे, सियासतदान कब्र में भी सियासत करता है, कभी सियासत से दस्तबरदार नहीं होता। सियासतदान का मतलब ये है कि उसकी कमिटमेंट है अपने मुल्क के सियासी मामलात के साथ, और हम जो ब्रीद भी करते हैं, हम जो सांस भी लेते हैं वो सियासी होता है। ये कैसे लोग हैं कि 18 साल ये मंजर से गायब रहे, ये फौजी हुकूमतों में सामने लाए गए, यही है ना मुतबादल सियासी क़यादत। और उसके बाद 18 साल आप कारोबार कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, अब वो अल्लाह उसको पे रहम करे, जब रहम करने का वक्त आए अमेरिका चला गया है और रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गया है वहाँ जाके। अच्छा। तो वो कहा, मैंने एक दफ़ा उससे पूछा कि यार ये सन 78 से लेके 90 तक तू किधर था? कहता मैं बच्चे पाल रहा था। ये सियासतदान के भी बच्चे होते हैं, लेकिन सियासतदान बच्चे पालने के साथ जो है वो सियासत से कभी दूर नहीं हटता है। यहाँ वो लोग ये बातें कर रहे हैं, बस मिसाल के तौर पे मैं नाम लेता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब का, मैं नाम लेता हूँ मियाँ अमर महमूद साहब का। ये किधर रहे हैं सियासत में बरसा बरस? वाडा साहब किसकी नुमाइंदगी करते हैं? वाडा साहब सेनेट में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या तो किसी पैसे के बल पे आया होता है या किसी ने उसको इंडक्ट किया होता है, वरना सेनेट में तो आप किसी सियासी जी तस्वर ही नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो सूबाई असम्बली के मतलूबा तादाद में जो है वो मेंबर्स से वोट ले सकें। वो होते थे ना एक सेंटर गुलजार, बेटा उसका वो बेटे भी वो सारे वो पैसे के बल पे ही होते थे ना, पैसे के बल पे ही होते थे ना। तो मेरी राय में अव्वल तो ये एक गैर संजीदा तजवीज़ है, भले कोई अपने दिल में इसको जितना मर्जी संजीदा समझे। दूसरे ये कि ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिला देना, ये री राइट करने वाली बात है, नया आइन देने वाली बात है, ये मुमकिन नहीं है। और इससे मुल्क के अंदर जो इंतशार, जो अदम इस्तेहकाम पैदा होगा वो इस कौम के लिए बेहतर नहीं होगा। ये मेरी राय। वलीद साहब, मुझे ये एक तो आप ज़रा लेट थे तो काफ़ी सारी बातें हो गई, तो अब जो सूरत हाल बन रही है इस गुफ्तगू से जो आपसे पहले भी हुई, वो ये है कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें कमज़ोर हो रही हैं, कुछ को किया जा रहा है, कुछ हो रही हैं, कुछ को शौक़ है ख़ुद से कमज़ोर होने का। तो मजबूत अगर सियासी जमातें कमज़ोर होगी तो जो मजबूत कौन होगा? ये जो सूबों की बातें हो रही हैं, ये जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह रही है जी हमें टारगेट किया जा रहा है, हालांकि
چلیں وہ ایک پھر بحث ہے. تو اس ساری صورتحال میں سیاسی جماعتیں اپنا پراپر بہتر کیا کردار ادا کر سکتی ہیں یا کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کو اس طرح سے بیچ دیں گی تو پھر وہ سیاست کرنے کے قابل نہیں رہیں گی. پھر کوئی نہ کوئی اور متبادل آئے گا. یعنی یہ اگر بھول جاتے ہیں کہ عمران خان پہلے نہیں تھا, آ گیا, اس کا مطلب اس کو سپیس ملی ہے اور وہ آ گیا. اسی طرح سے اگر یہ کنٹینیوس کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ابھرے گا پھر نیچے. سیاسی کیڑا یہاں پہ ختم تو نہیں ہوا ابھی. یعنی چاہے وہ آپ دیکھیں ضیاء الحق ہو یا ایوب خان ہو, کوئی بھی دور مشرف کا دور تھا, ابھی آزاد کشمیر میں جو ہوا, ہاں آزاد کشمیر میں دیکھ لیں کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو جاتا پھر. تو اس طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو ابھی سے سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی تو اپنی وقت بھی ختم ہو جائے گی, ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ویلیو ختم ہو رہی ہے. یعنی ویلیو اگر ختم کر دیں گے آپ تو پھر تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. پھر تو آپ کی جگہ کوئی نہ کوئی بندہ لا کے واوڈا جیسا اس کو بٹھا دیں گے کہ بس ٹھیک ہے یار یہ کام تو ہمارا چل رہا ہے. تو ان کو بالکل غور کرنا پڑے گا کہ اگر اپنے مخالفین سے یہ ڈرتے ہیں کہ جی نہیں وہ آ جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا, تو آنے دیں. پہلے بھی آئے تھے وہ 3.5 سال, ان کی پرفارمنس صحیح نہیں رہی تو آپ کو موقع مل رہا تھا, آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگلا الیکشن نہیں جیتیں گے. بلکہ کے پی میں جو ہو رہا ہے تو انہیں نظر آ گیا تھا کہ اگلا الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتے گی. تو لیکن بیچ میں ان کو انٹرپٹ کیا گیا, اور جو اگلا الیکشن کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا وہ جی وہ پلان تو وہ کنسپریسی تھیریز ہیں کہ جی وہ تو یہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کرنا, چلے جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یعنی پنجاب میں اگر دیکھیں یا سندھ میں بھی کہیں بھی اب تو ساری پارٹیز جو ہیں وہ وہی پارٹیز ہیں, ایک ہی طرف جا رہی ہیں. اپوزیشن تو بالکل محدود ہو کے رہ گئی ہے. اب اچکزئی یا مولانا فضل الرحمان ہے جو واضح بلند کرتے ہیں. آج وہ میرا خیال بیٹھے بھی ہوئے ہیں تحفظ تحریک آئین. ہاں آپ نے ان کو موقع دینا ہے. موقع دیے بغیر تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی قوتیں اگر کمزور ہوں گی تو فائدہ تو ایک ہی قوت ہے جس کو ہوگا. تو لیکن اس میں بھی فائدہ ان کو, جب وہ تھک جائیں گے پھر وہ واپس آپ کو دے دیں گے یا نہیں جی اب ہم سے تو نہیں ہو رہا, جو ماضی میں ہوتا رہا زیادہ برے حال میں. اور برے حال جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ بڑے بڑے لوگ لکھ رہے ہیں, اور ایون یہاں تک کہ SIFC کے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات دیکھنی ہے نا کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے. تو استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام سب سے پہلے آئے گا, کیونکہ سیاستدان ہی مذاکرات کر سکتے ہیں. سیاستدان ہی میں بھی طالبان کا حل بھی ڈھونڈ لیں, سیاستدان جو ہے بلوچستان کے جو مسئلے ہیں ان کو بھی حل کر لیں, کیونکہ بگٹی کو آپ نے کر کے دیکھ لیا, طاقت جو ہے اس کا نقصان ہوا. لیکن یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اثر کھو چکی ہیں یا پھر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں وہ کام کر ہی نہیں رہی, ان کے فائدہ ملا ہوا اس وقت. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح سے چلتا رہے گا, کم از کم اتنا وقت تو گزاریں. سیاست میں دیر از نو ایبسینٹی. یس, جب آپ ایبسینٹ ہوتے ہیں منظر سے تو آپ ارریلیونٹ بھی ہوتے ہیں. یس صحیح, اپنے آپ کو ارریلیونٹ ہونے سے بچائیں. صحیح. خان صاحب جی سر, اس سارے ایک تو میں ویسے چاہ رہا تھا کہ آپ سے ہم ذرا جیفری ایپسٹین والی بھی بات پوچھیں, اس میں وہ نوم چومسکی دا بھی آ گیا, نام نہیں آیا, ہاں بچت ہوگی. نوم چومسکی بھی تصویریں ہیں, وہ اپنے کیا نام اس کا نہیں وہ اپنا برنس اینڈریو نہیں وہ سر ٹرمپ تو ہاں ٹرمپ تو لازمی آئے گا, کلنٹن بھی آئے گا, نوم چومسکی, بل گیٹس, کافی. اور دوسری ایک UAE دا بھی ہے. دوسری بات جو ہے جی آپ کیجئے. اس کو صرف وہ 2 حصوں میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ایک لیول تھا جب وہ ویسے ہی بلاتا تھا, اچھا بعد میں جب اصل کام شروع ہوا تو اس وقت یہ لوگ نہیں گئے. ہاں وہ تصاویر میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسری بھی ساتھ ہی بات لے لیجئے کہ غزہ والی مارکو روبیو سے جو کوسچن میں سر عرض کرتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جیفری ایپسٹین ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر اور وہ بلینئر ہو گیا, اور کنسلٹنسی کے ہی اتنے پیسے, اور یہ سارا ایک فیک نظام تھا. آپ کو صرف اس جیفری ایپسٹین سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہودی لابی کس طرح کام کرتی ہے.
ایون جو کہ ان کے مخالف ہیں ان کو بھی کس طرح وہاں پر کیپچر کیا گیا، چاہے نوم چومسکی ہوں، ٹھیک ہے، اور کس طرح نہ ڈیموکریٹس کی تمیز ہے، نہ ریپبلکن کی تمیز ہے، اور نہ ہی یہ جو ڈائنیسٹیز ہیں مڈل ایسٹ کی، یا ایون یو کے تو بیس کیمپ ہے وہاں پر کس طرح ان لوگوں کو جو ہے نا مطلب کہ ٹریپ ہی کیا گیا. اور اب کوئی کہے گا، ہو سکتا ہے کوئی دوست کہے کہ جی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی لابی کے لوگ ہیں. دیکھیں اس نے جب پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی اسرائیل میں. گلین میکسویل، اس کا بھی معاملہ اسرائیل کے ساتھ تھا. اس کا باپ اناؤنسڈ ایجنٹ تھا اسرائیل کا، بے شک وہ لیبر پارٹی کا ممبر تھا، اور یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا تھا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ بھی وہ عمران خان کے حوالے سے بھی اس نے کوئی بات کی ہوئی ہے، وہ آپ کو مزید چیزیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو یہ تو ایک جیفری ایپسٹین ہو گیا، ایسے اور بھی ابھی کئی نیٹ ورک کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک جیوش کانگریس ہے جو بنائی ہوئی، اس میں ایک پاکستان کا بندہ جو ہے وہ اس کا عہدیدار ہے. پھر اس کو وہ بتا دیا جائے کہ جی یہ پاکستان کے آپ ہیں، آپ تو یہودی بھی نہیں ہیں. جویش کانگریس جو بنائی ہوئی ہے ایک تنظیم، تو اس میں آپ کیسے عہدیدار ہیں؟ تو وہ کہتا ہے آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک واقعہ میں نے 3-4 دن پہلے میں نے یہ بھی دیکھا ہے. خیر آگے آتے ہیں غزہ کی طرف. غزہ کا جو معاملہ ہے، جو 20 نکاتی معاہدہ ہے، اس میں انفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے ہی نہیں. جو وکٹم ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے لیے کوئی دادرسی ہے ہی نہیں. ان کو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ نام بدل دیا ہے کہ ریویریا نہیں بنائیں گے لیکن ہوگا ریویریا ہی، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی چیزیں کلیئر نہیں تھیں. اب جو کچھ چیزیں فرسٹ فیز میں کر لیں، اور وہ ان عرب ممالک کے جو پریشر پر وہ حماس نے کہا جی یہ یلو لائن کراس کر لیں، اور یلو لائن اس طرح تشکیل دے دیں. یلو لائن اس طرح تشکیل دی گئی کہ کچھ فلسطینی ادھر رہ گئے اور کچھ ادھر رہ گئے. اچھا پھر سیز فائر آپ کا فرشتوں کے ساتھ ہوا ہے. سیز فائر ظاہر ہے حماس سے، اسلامک جہاد سے ہی ہوا ہے نا جی. تو روز حملے ہو رہے ہیں. ابھی حملہ ہوا ہے، ابھی ایک فلسطینی ایک کیمپ ہے اس پر حملہ ہوا ہے. 740 وائلیشن ہوئی ہیں. ایون جس حماس کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے اس کا لیڈر بھی قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا سیز فائر ہے. یہ ہو گئی صورتحال. یہ کبھی بھی یہ معاہدہ اپنے اچھے انجام کو نہیں پہنچ سکے گا. یہ باتیں بھی کرنے والے بڑے سارے لوگ ہیں کہ جی پھر اور کیا حال تھا. بڑے حال تھے جی. اگر کسی میں جان ہوتی، جو مظلوموں کے ساتھ بظاہر کھڑے تھے، جان ان میں نہیں تھی، ورنہ 2 سال انہوں نے نسل کشی کر کے دیکھ لیا تھا. یہ تو بیل آؤٹ پیکج ہے اسرائیل کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہمارے مارکو روبیو کی طرف. ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں، باقی ممالک کی طرح کچھ تو بھاگ گئے ہیں. ہمارا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ وہ ہم سے کام لینا جو چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ امن کا نفاذ کریں گے. نام بے شک اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے. تو ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اس کا بیک لیش آئے گا. ہم امن کا نفاذ کیسے کر سکتے ہیں جب عرب اپنے سٹیکس نہ رکھیں؟ اردن بھاگ گیا، مصر نہیں ہے، باقیوں کی تو چلیں فوجیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے ذمہ جو کام ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ ہمیں امن کا نفاذ، جو کہ مجھے یقین ہے کہ اس پر بات ہوگی، امن کے نفاذ سے بچنا چاہیے. اور اس وقت بلیک میلنگ چپس بھی چھوٹے ممالک ہوتی ہیں، کیجویلٹیز، جی ہم ناکام بھی ہوں گے اور ہمیں بدنامی بھی ملے گی. یعنی کہ آپ اسرائیل کو باہر نکال رہے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں کہ وہ ان کی جگہ کے پہ لڑے. یہ اگر کوئی کوشش ہوئی تو یہ ہمارے لیے بیکلیش ہوگا. تو اس سے بچنے کی ہی اس نے بات کی کہ کچھ ان کی کنڈیشنز ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ کیا ہوگا. یہ معاملہ اللہ کرے ہمیں یہ اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری ہوش مندی جو ہے وہ قائم رہے. ہم صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی خوش آمد میں کوئی پھنس نہ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بھی ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، باہر کا کوئی میگزین تھا، کہ ہمارے پاس مینوور کرنے کی کیپیسٹی بہت تھوڑی ہے. ہمارے پاس مینوور کرنے کی کیپیسٹی بہت ہے. ایون وہ 20 نکاتی معاہدے کے وقت بھی ان ملکوں کے پاس بہت تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے کچھ تجاویز دیں جو بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آنے کے بعد نکال دی گئیں.
تو اب بھی ہیں کیونکہ آپ ہی تو ہیں یا انڈونیشیا ہے, باقی تو سب نکل گئے ہیں. تو اس میں بجائے ان کے پلان میں حصے دار بننے کے ان مظلوموں کے لیے کچھ اگر ہم کر گزریں اور اپنی شرائط اب منوا لیں تو یہ بہتر رہے گا, ورنہ یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا. صحیح. ملک صاحب. ہاں آجو پھر ادھر آ جائیں چوئی صاحب والا شروع کرنے. جی سر, سوال آپ نے کرنا ہے. سوال وہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. عمران خان صاحب کو جو سزائیں مل رہی ہیں, کیا اس سے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی یا انسٹیبلٹی بڑھے گی؟ اچھا, عمران خان کے حوالے سے میں ایک فکرہ بول جی صرف ایک فکرہ پلیز. عمران خان یہ جو سسٹم چل رہا ہے, عمران خان اس سسٹم کی لائف لائن ہے. سر یہ بڑی بات کر رہی ہیں, اور ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے عمران صاحب کہ دیکھیں چیزیں کچھ بہتر ہو رہی ہیں. ابھی میاں داؤد صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا, پھر اس کے علاوہ عمران خان کو جو سزا ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں, یہ دونوں آپ فیصلے ذرا پڑھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے نا, بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں. اور یہ کہنا کہ جی خان صاحب کو کسی انتقامی کارروائی کا یا کوئی اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو رہا ہے. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ استحکام ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آج خود چاہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کبھی نہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو, لیکن شاید کہیں اور سے جو ہے وہ گرین سگنل نہیں مل رہا, اس لیے حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے, وہ ابھی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی. لیکن اگر یہ ایفرٹ اسی طرح چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے. لیکن اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ سٹارٹ ہونا ہے تو مائنس عمران ہونا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈائیلاگ, کسی قسم کی کوئی گیو اینڈ ٹیک یا کوئی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہونا. صحیح. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی تو پھر اتنی تیزی نہ آتی جتنی ابھی آپ دیکھیں پچھلے 12-15 دن میں آئی ہے کہ فیض صاحب کے کیس کا فیصلہ آ گیا, پھر اس کے علاوہ جہانگیری صاحب کا فیصلہ فوری طور پہ. حالانکہ جہانگیری صاحب کے کیس میں لگ رہا تھا کہ شاید ان کو 30 تک کی مہلت مل جائے گی, اور عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے ویسے کہ جب آپ اپنا وکیل ہائر کرتے ہیں, وہ آتا ہے, وہ عدالت سے ریکویسٹ کرتا ہے, عدالت کہتی ٹھیک ہے آپ اپنا جواب فائل کیجئے گا. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جی انہیں کہا گیا کہ آپ نے وہ کراچی ہائی کورٹ میں جو ہے, سندھ ہائی کورٹ میں, وہاں پہ تو جواب فائل کر دیا, یہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ اس بنیاد پہ ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. وہ جو تیزی آ رہی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مائنس عمران جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے. صحیح. اچھا جی, ایک وہ معاملہ تھا نتیش کمار والا, وہ جو اس نے نقاب اتارا تھا, ایک وہ ہماری رہ گئی بات. کل ایک سینٹ میں علیم خان صاحب کا ہوا ہے, جھڑپ ہوئی ہے پلوشا خان صاحبہ کے ساتھ, ایک وہ والا معاملہ رہ گیا. اور کوئی رہ گیا تو وہ تسی دس دیو چوئی صاحب. یہ تے گل میرا خیال ہے بھائی بن. ہاں پہلے میں نا جو وجاہت صاحب نے فرمایا صوبوں والی بات, ہاں اس پہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے نا, جنہوں نے بنایا تھا آئین, اور کہا جاتا ہے جناب یہ ایسی دستاویز ہے دوبارہ شاید ہی کبھی بن سکے, ہاں جو ہمارا انہوں نے جو صوبوں کا کنسیپٹ دیا ہے, نئے صوبوں کا جو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بہت ہی یعنی آئین میں ترمیم سے بھی زیادہ مشکل کام ہے وہ. ٹھیک. اس میں ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ آئین میں جو ظاہر ہے وہ آرٹیکل 2 ہے, جو 1 ہے, جو بھی جس میں صوبے فلاں صوبہ ہوگا, یہ جو اکثر ایک تو اس میں ترمیم کرنا پڑے گی, ہاں اس میں ترمیم کر دے گی پارلیمنٹ, لیکن 2/3 اکثریت کے ساتھ. لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جائے گا متعلقہ جس صوبے میں وہ رد و قد ہو رہا ہے, جس میں تبدیلی ہو رہی ہے, اس کی اسمبلی میں جائے گی. صحیح. وہ اسمبلی بھی 2/3 کے ساتھ اس کو پاس کرے گی, تب جا کے کہیں صوبہ بن سکتا ہے. یعنی اگر صوبہ ایڈا آسان کام نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے رکھا ہے انہوں نے, جان بوجھ کے رکھا ہے کہ یہی ہماری اکائیاں ہیں. ہاں یس, یہ اصل ایشو ہے جو پاکستان بنانے میں اکائی کے طور پر شریک ہوئی ہیں, اور پوری قوم جو ہے اس کو تسلیم کر چکی ہوئی ہے. بلوچستان کے رہنے والے ادھر کلات فلاں گوادری, وہ سارے اپنے آپ کو بلوچ نہیں کہتے. پنجاب کے رہنے والے سارے پنجابی نہیں کہتے. سندھ کے سارے سندھی نہیں کہتے. لوگوں نے تسلیم کیا. وہ تو بعد میں کچھ پریشر گروپ بیچ میں ڈالے گئے جان بوجھ کے, جو یہ لسانی بنیادوں پہ یا کچھ اور بنیادوں پہ جو انجینئرنگ جو کی ہوئی ہے, وہ نہ ہو جاتے ہیں.
اور دوسری جو وہاں بھارت میں ہوا ہے, بھارت ایک سیکولر ملک ہے, وہاں تو اور یونین ہے, اور یونین ہے. ہاں وہاں پہلے وہ لالو پرساد ہوتے تھے وہاں بہار میں. ٹھیک ہے نا, وہ ان کا دور دیکھ لیں, اور اس کے بعد جب یہ انتہا پسند آئے ہیں ان کا دور دیکھ لیں. یہ تو کہیں ہے ہی نہیں بھارت میں, خاص طور پہ فرانس یا کچھ دیگر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ نقاب پہ اس لیے پابندی لگائی ہے, وہ دہشت گردی کے نقطۂ نظر سے, سیکورٹی کے حوالے سے. وہ جو اس کا نقاب کھینچنا ہے بچی کا, اور اس کے بھائی کا وہ انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میری بہن نے تو وہ نوکری جوائن کرنے سے انکار کر دیا, وہ تو اس کے تو نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے. یہ بھارت جیسے ملک میں اگر یہ ہے تو ویسے آوازیں وہاں پہ بہت اٹھ رہی ہیں اس کے, اور وہاں آوازیں اٹھی ہیں, اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن ایک اور اسی جماعت کے صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقاب یہ تو کھینچا تھا. یہ ہیرسمنٹ ہے, یہ ہیرسمنٹ ہے, کلیئر یہ ہیرسمنٹ ہے. اس کے خلاف میرے خیال ایف آئی آر کا بھی کوئی میرے خیال کوئی ایف آئی آر ہوگی یا کسی طرح کا اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. اچھا یار ویسے یہ ہے نا, جب بے حسی ہے, یہ ہمارے بھی یہاں جو ہے نا کچھ معاملات ایسے ہیں. یہ یہاں ایک یونیورسٹی ہے, بڑی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی, وہاں یہ جو ڈی فارمیسی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کا کوئی چکر حاضریوں کا کوئی معاملہ تھا, تو اس کی جو خاتون ٹیچر تھی نا, وہ اس کو حاضری نہیں لگا رہی تھی. اس نے کہا جی میرا بڑا نقصان ہو جائے گا, اگر یہ والا جو آپ سبجیکٹ ہے اگر میں اس کے پیپر نہیں دوں گا تو میں اگلا پیپر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکوں گا, اگلا جو اس کا ہونا تھا شروع سیمیسٹر. وہ اس نے اپنے کوئی مالی مسائل جو ہیں وہ اس سے بھی آگاہ کیا. تو پھر وہ کہتے ہیں وہاں کے وہ خاتون ٹیچر نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پھر وہ بچے نے کہتے ہیں جناب اپنی ایسی مٹھیاں بیچی, یعنی اس سے پھر رویا وہاں پہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4th ایئر کا یا 5th ایئر کا اگر لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا روتا ہے تو بے بسی کا اندازہ لگا. اس کے بعد 3رے فلور سے اس نے چھلانگ لگائی, نیچے بینچ پڑا ہوتا, بینچ پہ گرا, فوت ہو گیا. اور پھر بے حسی اس سے اگلا مرحلہ جو اس سے بھی بڑا بے حسی کا, وہ کرائم سین کو انہوں نے کر دیا, اسکواڈن آف کر دیا. اور سر اسی جگہ آدھے گھنٹے بعد ایک فنکشن ہو رہا تھا. سر یونیورسٹی کا نام بھی, یونیورسٹی کا نام ہو, یہ لاہور یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی آف لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں تقریب ہو رہی تھی, وہ وہاں جو پہلے کوئی پروگرام تھا, وہ یونیورسٹی ہے جہاں مولوی طارق جمیل کو بلا کے لیکچر کرائے جاتے ہیں, اسٹال سٹول یہ وہ سارا کچھ لگ گیا وہاں پہ. یہ یعنی کہ میرا تو دل بڑا دکھی ہے, بہت تکلیف والی بات ہے. سعید چودھری میں جب ایک جگہ پڑھاتا ہوں آج کل, تو بچے جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ سر ہمارا یہ پیپر یہ وہ, تو میں پتہ ہے ان سے کیا کہتا ہوں, بیٹا میں تمہیں پاس نہیں کر رہا, تمہارے ماں باپ کو پاس کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری سیمسٹر کی فیسیں کیسے دے رہے ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک بات. سر میں بند کر دیں؟ اوکے, نا میں اتنی کیا میں کر دینا سر. اچھا, ایک تو یہ جو چوہی صاحب نے بات بتائی ہے نا, اب ہمارے یہاں یہ جو سرکار نے ساری ذمہ داریاں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی نا, تو یہ مافیاز بنتے جا رہے ہیں. تعلیمی ادارے, پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے, لوکاں لٹ دے نے, پھر کہتے ہیں تہاڈے صوبے ہی بنانے ہیں. ہاں جی, لٹ دے نے کہتے ہیں صوبے بنانے ہے نا. اچھا, اب پہلے تو ملک ریاض تھے نا, ملک ریاض کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی کار ریس ہوئی, اس پہ بندے مارے گئے, کسی نے کچھ نہیں کہا. یہاں پر ایک میوزیکل کنسرٹ ہوا قذافی میں, ارینجمنٹ نہیں تھے, دھکم پہ ہوئی, پتہ نہیں کتنے بچے, خبر دو بچیاں خبر تک باہر نہیں آنے دی گئی تھی, 1-2 دن بعد خبر باہر آئی تھی. ٹھیک ہے, اب اپنا ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں, ایف آئی آر ویسے ہوئی تھی بعد میں سن لیں, پھر ایف آئی آر واپس بھی ہوگی. جی سارا کچھ ہو گیا تھا, سارا کچھ ہو گیا. میں بھی اتھی سا, پروگرام چل رہا سی تے اچانک وہ شروع ہو گیا والا کام. میں کہا آزادی ہے صاحب خطرے میں پڑ گئی. میں کہا یار مینوں تے دسو کہڑے پاسوں خطرے چ پئی. انہوں نے کہا تو سائڈ تے ہو جا, مینوں انہوں نے پروگرام سے کٹ دیتا. تو اچھا, پرائیویٹ ہاسپٹلس, ہاں وہاں کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز, جی جو اتنی خطرناک بات ہے. اچھا, اب ریاست ساری ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. پینے کا پانی, اب پینے کا پانی جو ہے وہ ایک بوتل, اب چھوٹی 1 لیٹر والی بوتل کتنے کی, 100-125 روپے کی ہے.
کتنے کی بنتی ہوگی, کوئی جب جی چاہے مہنگا کر دیتے, اور سرکار صاف پانی نہیں دیتی تاکہ کمپنیاں, کارپوریشن صاف پانی آپ کو نہیں دے گی تاکہ اس کمپنیوں کا پانی. یار یورپ میں اور امریکہ میں وہ جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے, نلکے والا پانی آپ پی سکتے ہیں, اور جہاں نہیں پی سکتے وہاں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر یہ ریاست کی بے حسی ہے کہ وہ سارا کچھ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا, سوائے سیکیورٹی, وہ بھی ریاست کی سیکیورٹی, کہ وہ سیکیورٹی بھی ہم نے گارڈ رکھا ہوا ہے. ہاں, شہریوں کی سیکیورٹی, ہر کسی اپنا اپنا جاگتے رہنا, 10:30 نہ رہنا. تو بہرحال یہ تو ایک اس کا ہے. جو نتیش کمار والا ہے, سر انڈیا آئین میں تو اب سیکولر ہے, لیکن جس طرح وہاں تباہی پھیلائی ہے مودی کے کلچر نے, اور ہندوتوا, اور ہندوتوا کے علاوہ جاتی, وہ بھی بڑا دوبارہ ابھرا ہے, وہ دوبارہ ابھرا ہے. وہ اس کو بڑا کنٹرول کیا گیا تھا قانون سازی کر کے, لیکن وہ دوبارہ ابھرا ہے اس کی بھی. تو وہ بھارت میں یہ مطلب یہ ہونا کسی بھی ملک میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ وہاں ریئیکشن بہت شدید آیا, مقدمہ ہو گیا اس پہ. یہ بات اچھی ہے کہ سوسائٹی کا پریشر تھا تو مقدمہ ہوا, تو کم از کم آگے تو کوئی سوچے گا کسی کی, مطلب کل کو کوئی عورت جو ہے وہ ساڑی پہن کے جاتی ہے, اس کی ساڑی کوئی کھینچ لے یار. ٹریڈیشنز ہیں, کوئی برقع پہنتا ہے, کوئی ساڑی پہنتی ہے, کوئی یہ سادہ سی یہ بات اس کی مرضی ہے, کسی سے تعلق نہیں ہے. وہ شخص جو ہے پبلک آفس کا اہل ہی نہیں ہے جو دوسرے کی حق عقیدہ, آزادی عقیدہ کا احترام کرنا نہیں جانتا. سر دیکھیے مسئلہ ہے عدم برداشت کا. تو وہ عدم برداشت جو ہم بھارت میں دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہے. بالکل ہے, اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان میں سول سوسائٹی بھارت کی نسبت بڑی کمزور ہے. پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کی مذمت میں بہت کم آوازیں اٹھتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں. بھارت میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کانگریس جو نیشنل پارٹی ان کی ہے, اس نے, اور بہت سی اور جو پارٹیز ہیں, انہوں نے نتیش کمار کی مذمت بھی کی, اور جو FIR والی بات بھی ہو رہی ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہو گئی ہو یا اس میں معاملہ بڑھے. پاکستان میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا, یہ عدم برداشت جو ہے, رواداری سے ہٹنا جو ہے, بھارت ایک اسٹیٹ ہے, اس کے تین قریبی ممالک جو ہیں, تینوں میں فنیٹک اپروچ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. افغانستان ہے, ایران ہے, پاکستان ہے. اب جب ان ملکوں میں اس طرح کے حالات ہوں گے تو ہم بھارت سے, یہ کچھ لوگ, ہم جیسے لوگ جو آپ بیٹھے ہیں جو سول سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے حامی ہیں, آپ تو افسوس کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ جب بھارت کو سیکولر ہونے پہ داد دیتا ہے تو پھر یہ خود اپنے بارے میں کیوں نہیں ایسا سوچتا کہ ہم سیکولر کیوں نہیں ہیں. بالکل, ہم اپنی منارٹیز کو, ہم اپنی خواتین کو, ہم اپنے بچوں کو, ان کو پتہ نہیں, یہ ہم تو ڈرتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ یہاں مارکیٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قادیانیوں کا داخلہ منع ہے. سو اس طرح کی صورتحال میں ہمیں یہ باتیں جرمنی میں ہوئی تھیں, دکانوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ بالکل کچھ باتیں کرتے ہوئے نا, میرے خیال کے مطابق ہمیں خود احتسابی سے گزرنا چاہیے. کچھ باتیں کرتے ہوئے جب ہم سیکولر کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم سیکولر کی بات کرتے ہوئے خود اتنے فنیٹک جو ہیں وہ کیوں ہیں. میں اپنے ویسے دوسرا جو ایشو آپ کا ہے نا, میں اس پہ تھوڑا سا ایک دو چیزیں بولوں گا. وہ یہ کہ جو ہم پروونسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ بحث شروع ہوئی. ایک تو یہ کانسپریسی ہو سکتی ہے جو ابھی وجاہت صاحب نے بھی جو بات کی کہ آپ چھوٹے صوبے تقسیم در تقسیم کے عمل سے ملک کو گزاریں اور اس کے بعد آپ کو رول کرنے میں آسانی ہو. لیکن ایک بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ کیا اگر پنجاب جیسا ایک بڑا صوبہ, میں سندھ کی بات اس لیے پھر سینسٹیوٹی اس کی ہے کہ آپ کراچی اور پھر انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں بھی اس طرح تقسیم کی بات ہم نہیں عام طور پہ کرتے, لیکن یہ پنجاب جیسا جو بڑا صوبہ ہے جہاں پہ ایسا کوئی لسانی یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہم اور خدشے کی محض بنیاد پر کہ وہ لوگ آ کے تو زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یہاں پہ یا کنٹرول ان کو کرنے میں آسانی ہوگی. پنجاب جیسے صوبے کو اگر آپ کسی جگہ پہ انتظامی طور پہ ہم سمجھیں کہ تقسیم کر کے کوئی بہتر مقاصد حاصل کی جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ایسا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اگر کوئی یہ بات ہے
کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اس سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس سے زیادہ اور ترقی موجودہ صورتحال میں زیادہ کر سکتا ہے، پھر موجودہ رہے، لیکن اگر تو تھوڑا بہت کوئی نئے یونٹ بنانے کے نتیجے میں یہاں بہتری آ سکتی ہے، تو میرے خیال کے مطابق دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انہوں نے صوبے اپنے جو ہے تقسیم کیے. آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ صوبوں کو تقسیم، موجودہ 4 صوبے ہیں، لیکن آئین میں یہ گنجائش ہر وقت موجود ہے کہ آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی صوبے جو ہیں ان کو انتظامی سطح پہ کوئی تقسیم کر کے نیا ایک ڈھانچہ بنانا چاہیں تو اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. اس کو میرے خیال کے مطابق اس کو چیپٹر کو کلوز نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں کلوز ہے بھی نہیں، کلوز ہے بھی نہیں کرنا چاہوں گا. بھائی نور اللہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور کریں. دیکھیے انتظامی یونٹ کوئی چیز نہیں ہے. اگر صوبہ بنانا ہے تو پھر اس کو سینٹ میں برابر کی نمائندگی دینا پڑے گی. بالکل بنے گی، بالکل سینٹ میں نمائندگی دیتی ہے. اس میں جو خدشہ پنجاب کی تقسیم کا ہے نا، پنجاب میں 14 اضلاع سرائکی اسپیکنگ ہیں، بڑا جینون ایک ایشو ہے، اور ہم تو پہلے بھی کٹے ہیں اور ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ثقافت کا، ان کے حقوق کا. تو اس میں پتہ کیا ہے، اس میں جو وہ والے ہمارے دوست جو فیصلہ ساز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچرلی بلوچ، سندھی اور سرائکی ان کا ثقافتی اور تاریخی طور پہ ان کا ایک نیکسس بنتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. سیاسی جماعتوں کو تو اس لیے میں ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ ابھی فون آیا تھا، میں نے دیکھ لیا فون آیا تھا ابھی، اور وجاز صاحب اٹھ کے وہ فون باہر سننے چلے گئے تھے. سر وہ میں راز کی بات کھولنے لگا، وہ جنرل تنویر جہاں کا فون تھا، یہ دیکھ لیں. ہاں بھائی وہ نہیں آپ مستقل ماشاء اللہ کے انڈر رہ رہے ہیں یار. تسی کڑی گل کڑے پاسے لے جا رہے ہو یار، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، ثابت ہو گیا. یہ ماشاء اللہ نہیں ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ماشاء اللہ نہیں ہے، یہ سیاسی مفاہمت. اچھا اپنی دفعہ مفاہمت ہوگی. صوبوں میں نا ایک تو بڑا کلیئر جو سازش والا کانسیپٹ آتا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کی وابستگیاں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں. وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے وہ عسکری سائڈ پر، مطلب ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے کیا؟ اس وجہ سے اس پہ آپ کون ہیں؟ اور جو فاروقی صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ چھوٹے صوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اچھا بنانے میں کوئی حرج نہیں، آئین میں بھی سارا کچھ ہے، سارا ممکن ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کو ایک خوف یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. انہوں نے تو ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک بہن، ایک بھتیجا وہ رکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے یا قریب ترین اس کے لیے. تو اگر 5 ہم تو ناظم بناتے ہوئے پھنس جاتے ہیں، ہم تو ناظم بناتے ہوئے پھنس جاتے ہیں. سرفراز بگٹی کی پرا ہے. ہم تو وہ مجھے پتا ہے کس کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کا بھائی ہے، بڑے بھائی کا بھائی ہے. اچھا ہم تو مقامی حکومتیں بنانے کو تیار نہیں ہیں جہاں پہ انہیں تھوڑا سا اتھارٹی دینی پڑے گی. ہماری سیاسی جماعتیں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو رہی. یہ مسئلہ ہے. اگر وہ بنایا ہوتا ہم نے وقت پر تو شاید آج یہ بات نہ ہوتی، کم از کم یہ بات نہ ہوتی. ابھی بنانے کا رہا ہے. انڈیا والا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ شدت پسندی اور یہ گھٹن والا ماحول پاکستان سے بھی زیادہ ہے سرٹن کیسز میں، اور پاکستان میں بھی ایسی چیزیں ہیں. تو یہ چلتی رہیں گی، اور جہاں پر غربت ہوگی، بے روزگاری ہوگی، استحصال ہوگا لوگوں کا، وہاں سے یہ چیزیں تقریر کر کے ایلیمینیٹ نہیں کی جا سکتی. یہ پہلے سوشل فیبرک تبدیل ہوگا تب یہ ٹھیک ہوگی، ادروائز نہیں ٹھیک ہو سکتی. اور ہمارے ہاں ہم جب بات کرتے ہیں نا، ایک رپورٹ آئی ہے، وہ ڈیٹیل اگلی دفعہ سے پھر کر دوں گا. 100 سال کا پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ پاکستان 100 سال کے بعد کہاں ہوگا، یعنی 2047 میں. تو ہماری پاپولیشن کیا ہوگی؟ وہ 40 کروڑ سے اوپر پاپولیشن ہوگی، اور ہماری میجورٹی جو ہوگی وہ یوتھ کی ہوگی، اور وہ میجورٹی یوتھ ان امپلائیبل ہوگی، ناٹ ان امپلائڈ. 100 سال بعد 40 کروڑ ہوگی. نہیں 40 کروڑ سے بہت زیادہ، وہ زیادہ ہوگی، مطلب 247. ہاں، تو پاکستان کے قیام سے لے کر، اور پاکستان کی جو میجورٹی یوتھ کی پاپولیشن ہوگی وہ ان امپلائیبل ہوگی، وہ جاب کر ہی نہیں سکے گی کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوگی، ان کے وہ اسکلز نہیں ہوں گے. اور حکومت کا کام، آئین میں تو ہمیں آئین کی بڑی فکر ہوتی ہے جب اسمبلی ٹوٹنے کی باری آ رہی ہو، جب یا عدم اعتماد آ رہا ہو نا، تو ہمیں لگتا ہے
کہ आइन टूट गया, उस पर गद्दारी का मुकदमा लगा के फांसी दे दें, उसी आइन में लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक भी लिखे हुए हैं, जिसमें पीने का पानी, जिसमें सेहत, जिसमें तालीम, जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें रिहाइश, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। वो उस पर हमें आइन की कभी परवाह नहीं होती कि आइन का ढांचा हिल जाएगा या आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, कुछ नहीं होता। वो जब हमारे बॉसेस, वो जो हमारे जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले हीरोज़ जब जद में आते हैं ना, तब हमें लगता है कि आइन पर मसला है। और ठहर अभी यहीं पे बात हो रही थी कि वहाँ पे पीने का साफ पानी मिलता है, यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं मिलता, तो तनकीद करने हैं ना यार। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी मैं हुजूर एक तुसी वही गल कर, तुसी भी मियां अमर और ही गल कर और हुकूमत ने पिछले काफ़ी अरसे में लोगों को बड़ा वो सब्ज़ बाग दिखाए कि जनाब ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है ना आप लगा लें, उसमें पैसे लगाएं। लोगों ने उधार लेकर, बैंकों से उधार लेकर, लोन्स लेकर किया है, और उसमें एक बाकायदा प्लान बना हुआ था कि ये 10 साल में पूरे हो जाएंगे, 8 साल में पूरे हो जाएंगे, और वो बेस था मेरी कंजम्पशन पे कि मेरी बिजली की कंजम्पशन इतनी है। अब हुकूमत दौड़ गई है, वो कहती है नहीं जी कुछ चक्कर ही कोई नहीं है। वो जिस बंदे ने बेचारे ने, कंपनियां आ गई हैं बीच में, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट है, घर की इन्वेस्टमेंट है, कंपनी वो ऑफिस की इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग्स की इन्वेस्टमेंट जो हुई है, और अब हुकूमत कहती है नहीं हम उस हिसाब से आपसे लेंगे नहीं, क्योंकि हुकूमत का मूड तब्दील हो गया, लोगों के हकूक की उन्हें कोई परवाह नहीं है। अपने अपना अगर आ जाए तो फिर आइन बीच में आ जाता है कि ये तो आइन में लिखा हुआ है, ये हमारा राइट था, ये कहाँ गया? अवाम के जो राइट, ये डाका डाला जा रहा है लोगों की जेबों पर, लोगों के पैसों पर, उस पर कोई मसला नहीं है हुकूमत को। ठीक हो गया सर, आपने तो कर चुके सर। आप कोई इस केड़े इशू रह गए सी? सूबे नीतीश कुमार और होर केड़ा सी? नीतीश कुमार। हाँ, और होर भी कोई है छोटे सूबों वाला। वैसे अच्छा, नहीं एक गल मैं सामने रखी हूँ, मैं बात कराऊंगा। नीतीश कुमार का मसला ये कि वो 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने और 74-75 साल उनकी उम्र हो गई, और वो वैसे भी खिसके हुए। आप उनकी पिछली वीडियोस निकालें जिसमें वो मोदी जी का नाम ही भूल गए। हाँ, मेरे ख्याल पाकिस्तान भी आए थे ना वो एक मरतबा, इमरान खान साहब के दौर में। नहीं लालू प्रसाद ये भी आए होंगे, ये भी आए थे। इमरान खान साहब ने इन्होंने को क्या सी सीखना चाहिए प्रोसिक्यूशन। हाँ, प्रोसिक्यूशन इन्होंने बड़ी बेहतरी की थी, बेड़ा कर किया है। अच्छा, ये मुझे याद पड़ता है, हाँ मुझे याद पड़ता है कि आए थे। अच्छा चल, वो मज़ाहिया किरदार बन चुके हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन इलेक्शन वो जीत रहे हैं। हाँ, यानी अपनी जोक्स, जैसे ये पंजाब के उनके हैं ना, इंडिया के, हाँ जी, वो फनकार थे और फनकारी से उन्होंने भी जीता इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर बने हुए। बहरहाल उनको बड़ी शर्मनाक उनकी हरकत थी, और फिर तोजी दी जा रही है वहाँ पे कि नहीं जी वो तो हर एक को सर्टिफिकेट देना था, तो वो सर्टिफिकेट चेहरा देखे बगैर कैसे दे देते? नहीं तो वो इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामिया ने नाम दिया आपको, जाहिर तो लाजमी बात है, आप किसको जानते हैं, आप कैसे देखना चाह रहे हैं? भाई इंतज़ामिया ने दिए कि ये लोग हैं और इनके ये नाम है, ये शनाख्तें, इनको हमने सर्टिफिकेट्स देने हैं। अगर वो नकाब पोश या कुछ भी है तो आपने तो सर्टिफिकेट देना। तो बहरहाल वो बड़ा इशू बना वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि जो पर्चा भी दर्ज हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो सॉरी कर लेंगे या मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन बड़ी ख़तरनाक बात है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी का नकाब खींच रहा है, और ऐसे माहौल में जब भारत में ख़ास तौर पे हिंदुत्व और ये जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में मुसलमानों का जीना दुभर कर दिया। बिल्कुल सही, यानी मसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरा ये सूबों की बात है, सूबे जो हैं हम तो पिछले कई सालों से, दहाइयों से देख रहे हैं कि कुछ अरसे बाद एक हवा चलती, हाँ, और जी सूबे बनाए, हाँ, क्योंकि सूबे बनने चाहिए, और फिर वो डाई डाउन कर देती, हाँ, और माइंडसेट से गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी। वह उसके लिए उन छोटे सूबों से मरीज से लोग आएंगे। हाँ, गवर्नेंस कौन ठीक करेगा? अच्छा, अब आप अमेरिका की स्टेट्स देख लें, ये जो कैलिफोर्निया कितनी बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी स्टेट है उनकी, और बहुत अमीर स्टेट है। उनके बड़े रिमोट एरियाज भी हैं। अमेरिका में भी ये भी रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज भी हैं। ट्राइबल एरिया सबसे बड़ा सूबा है। हाँ, पंजाब की गवर्नेंस सबसे ज्यादा बेहतर है, बेहतर उनका छोटा करो। हाँ, बिल्कुल, ये कोई जवाब नहीं है। बात ये है जी कि वहाँ पे भी ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे इलाके, जैसे हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं जी, रिमोट एरिया है, वहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। तो तरक्की जो है, अमेरिका की कई स्टेट्स हैं, उनके छोटे इलाके हैं, वहाँ पे तरक्की उस तरह से नहीं हो रही। हाँ, यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी ऐसे वो जो स्टेट्स हैं, नेवाडा है
یا اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ دور دور تک کوئی انسان ہی نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ہیں. ہم نے کچھ ایسے وہاں پہ علاقے دیکھے ہیں جو کہ امریکہ کے قوانین کو مانتے ہی نہیں. وہ اپنے ٹرائبل لاز ہیں ان کے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہ مانتے ہیں, اور امریکہ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا وہاں بیٹھ کے بھی. جب آپ امریکہ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرائبل, ہمارے کو ٹرائبل ایریاز ہیں, اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرائبز جو ہیں وہ نہیں کسی کی بات مانتے. تو بات مختصر یہ ہے کہ صوبے بنانا, زیادہ بنانا کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ فائدہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ جو حل ہونا چاہیے, جس طرح سے جیسے ابھی نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یونین کونسل بنائیں, نمائندہ حکومتیں ہوں, مقامی حکومتیں بنائیں, اور سارے مسائل جو ہیں لوکل سطح پہ حل ہوں, تو بس ٹھیک ہے, اس طرف چلے جائیں نا. اگر کوئی سیاستدان یہ سمجھ لیں کہ صوبے تقسیم کر کے ترقی ہو سکتی, تو وہ یہ کام پہلے کر لیں نا, بالکل کنٹرول کر لیں اس طرح سے, پھر دیکھ لیں کہ اس کا نتائج نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. بالکل صحیح ہے. خان صاحب, ان سب کو میں نے ایک سوال دیا تھا کہ بھی گل کر رہے ہیں, کل علیم خان صاحب اور پلوشہ بی بی دی بھی جھڑپ ہوئی, وہ تہاڈے نالج ہے؟ جی نالج میں تو ہے, پر لیکن مجھے ریزن کا نہیں پتا. ریزن سادہ سوسائٹی کا نام نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی ہے جی ٹی روڈ پہ, اپنے جی ٹی روڈ پہ, جی پارک ویو, علی جان دے گھر دے, علی جان جتھے رہندا ہے. اچھا, وہاں پہ وہ کوئی خبر چھپی 2-3 دن پہلے دی نیشن میں کہ وہاں پر کوئی انہوں نے کوئی بے تحاشا پیسہ لگانا, کوئی 2-3 ارب لگانے شروع کر دیے, اور وہ خوبصورت قسم کے وہ یو ٹرینس وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اور باقی پورا کے پورے جو NH نے سارے مرمتی کام بند کر دیے, پیسہ ادھر لگ رہا ہے. وہ سوال تھا, اس سوال پہ پھر وہ صاحب میں پورا بتا دوں, میری بات میں نے پتہ کیا تھا, وہ 2 سیشن پہلے سینٹ کے انہوں نے ایک سوال رکھا تھا پلوشہ نے کہ ایک ہڈیارہ ڈرین سے ایک سڑک نکل رہی ہے جو NH نے بنائی ہے, اور وہ 10 کلومیٹر پہ جا کے اینڈ ہو جاتی ہے, اور وہاں پر پارک ویو سوسائٹی ہے. تو کیا یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے NH نے سڑک بنائی ہے؟ یہ سوال تھا. ظاہر ہے کہ وہ لوکل سڑک ہی ہے نا. یہ سوال تھا پہلی گل کہ NH کیا لوکل سڑک بنا سکتا, ایک. دوسرا سوال یہ تھا, اور پلوشہ کہتی ہیں بھول بھی گئی سا کہ میں کیتا ہویا سی, 2 سیشنوں میں نہیں آیا. تیسرے جب میں ایک سیشن میں نہیں تھی اور میں نے پرویز رشید صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے کمیٹی کو, تو میں نے کمیٹی کے چیئرمین کو کہا کہ اس کو ایجنڈے پہ رکھ لیجیے گا, اگر جواب نہ آیا, جواب پھر نہیں آیا, تو اس پہ نا وہ انہوں نے کل بریفنگ دے رہے تھے علیم صاحب, اور وہ کہہ رہے تھے اب میں ایک سڑک بنا رہا ہوں ایکسپریس وے, اس کے دونوں طرف میں نے پارک ویو بنانا, تو وے ہوتے ور رہے سن بار بار. تو انہیں کہا تسی ایڈے غصے چ کا تو گل کر رہے ہو, نہیں یہاں پر لوگ ذاتی بات کرتے ہیں, اتوں گل شروع ہوئی, پھر شٹ اپ. تو اس میں گلہ میں نے علیم خان کا کرنا ہے, یا جنہوں نے جو شخص شاید کونسلر بھی نہ بن سکتا ہو اس کو وزیر تک پہنچانا اور وہی مخصوص وزارت دینا ہے, گلہ اس سے کرنا ہے؟ وہ دینا نہیں بنتا, بس ہو گیا. پھر وہ اپنے ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں, جیسے وہ صوبوں والے جو ہے ان سے بندہ پوچھے آپ کے سٹیکس کیا ہیں, اب ہیں کون, ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات یہ صوبوں والی تو بات ہو گئی, سارے دوستوں نے کر لی, سارے پنجاب کی تقسیم کی طرف بھاگتے ہیں, اور پنجابی اللہ کا فضل ہے ان پہ, انہوں نے پتہ نہیں چلتا, ڈیوائڈ بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک سازشوں کا عمل ہے جو جاری رہتا ہے. نتیش کمیار والی بات جو آپ دوستوں نے کی, دیکھیں یہ چیزیں نتیش کمیار کا ہے, میں نے, ہاں جی مجھے لگا, چلے نتیش کمار, اچھا, یہ وہاں سودا بکنے لگ گیا ہے. یہ نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ الائنس میں ابھی بہار کا الیکشن سویپ کر کے ہٹے ہیں, سویپ کیا ہے, پچھلی دفعہ بھی یہ وزیر اعلیٰ تھے. یہ سودا بیچنے کی کوشش ہے. یہ کبھی یہ کوئی مسلمان خاتون ہوگی, حالانکہ ہندوؤں میں بھی بہت پردہ ہے, یہ بھی ذہن میں ہے بالکل. اور اگر پردہ نہ کرنا کسی کا حق ہے تو پردہ کرنا بھی کسی کا حق ہے, وہ بھی کوئی ایشو نہیں. ہم یہاں بیٹھ کر ان کی مذمت تو کریں, لیکن ساتھ اپنے رویے بھی ٹھیک کریں. میں آپ کو ایک اچھرا کا واقعہ یاد کرا دوں. جی ہاں, ہم نے وہ کرنے والے کے ساتھ یاد ہے کیا کیا تھا, اس خاتون کو بٹھا کر اس سے وہ جو ہم نے وہ ASP تھیں وہ ان کو ہیرو شہر بنو نقوی, ٹھیک ہے. حالانکہ جو واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہاں ان سے انہیں کرائم سین سے ہٹا لیا گیا, اس خاتون کو اللہ کا شکر ہے بچا لیا گیا, لیکن اس خاتون سے معافی منگوائی گئی تھی ملاؤں سے. جی, وہ جو لوگ تھے جو انہیں بات پھر پرچہ بھی ہو گیا, نہیں بات کی بات اور ہے. ہم نے جو ریزالو دیا تھا, ہم اپنے پر زیادہ نظر رکھیں,
ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. سر صاحب میں صرف صوبوں والے معاملے پہ ایک چھوٹی سی گزارش کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مقصد کچھ اور ہے. ظاہر ہے صوبے بنانا مقصد نہیں ہے. یہ ایک ڈبیٹ ہے جس کو سٹارٹ کیا جائے گا, لیکن اس ڈبیٹ کے اندر کچھ اور حاصل کیا جائے گا. ابھی جیسے 27ویں آئینی ترمیم, اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم کا جو پہلے مسودہ آیا تھا سر, تو اس میں وہ 50-60 پوائنٹس ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ. جی ہاں ਤੁਸੀਂ پہنچ گئے ہو سر. اور دوسرا NFC ہونا ہے, اور NFC مسٹ ہونا ہے. اچھا جی, ہاں وہ لے کے آنا انہوں نے. اس سے زیادہ ابھی بات میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے, لیکن ہونا ہے NFC. تو یہ صوبوں والے ڈبیٹ جو سٹارٹ کی گئی نا, آپ دیکھنا صرف پنجاب میں یہ بات ہوگی, پھیلتی جائے گی, پھر اس کے بعد ظاہر ایک پریشر بلٹ ہوگا نا, جب آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی ہے اور وہاں سے آپ نے وہ فائنل چیزیں کرنی, پھر بتائیں گے اچھا پھر وہ ویکھو کی گل پہ ہوتی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری بات میں ویسے ہی نا چلتے چلتے کر دوں کہ ایک بات پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی بڑا گلا کرتے ہیں کہ جی یہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے, ورنہ وہ کہہ دیتے تو پتہ نہیں وزیر اعظم ہوتے. ہاں, تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹھیک چل رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ وزیر اعظم صاحب کو ہفتے اتوار کو لاہور میں گھر جا کے ملتے ہیں, ان کو ہفتے کی کارگزاری بھی بتاتے ہیں. ہونی تھوڑی دیر پہلے خبر چل رہی تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر کا وہ والا گھر جہاں پہ آپ کی حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تاڑی ہوئی سی کہ تاڑی ہوئی سی؟ ہاں تاڑی ہوئی سی. تو وہ اسی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب, اور ایک چیئر پہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اعظم وزیر طارڑ صاحب. ہاں, اور یار بیمار آدمی. ہاں, تو وہ بتا رہے تھے ان کو آن لائن سارے ایئرپورٹاں دی صورت حال دس رہے, فلانے ایئرپورٹ تے ہے وہ آف لوڈ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے تابع دار, وزیر اعظم کی کابینہ کے ہونہار ممبر ہیں, ایس تو زیادہ نہیں. محسن نقوی صاحب بہت ہی محسن نقوی صاحب انہوں نے خلاف گلاں بہت ہیں, میں خام خواہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں اس کی پازیٹیو بات بتا رہا ہوں. وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کی ذمہ داری نہیں, انہوں کی ذمہ داری بھی, ان کی ذمہ داری بھی ہے, سمجھداری کام آتی ہے, ذمہ داری انہوں نے ذمہ داری لگی. پولیٹیکل لیگیسی بھی بہت بڑی ہے, وہ سب کو ساتھ. ہاں ساتھ لے جاؤ. چلیں میں چپ کر جو, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.